الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کیا ہو گیا؟ وہ صحیح ہے۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ستائیس رمضان المبارک کی یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور جس کی وجہ سے یہ مہینہ رمضان کا بابرکت ہوا ہے، روشن ہوا ہے، اس کی بات بھی کریں گے۔ یہ بات تو قرآن حکیم نے واضح کر دی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جس میں قرآن کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ بات طے ہو گئی کہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اب یہ رات کون سی ہے لیلۃ القدر کی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آخری پارے کی اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب رمضان میں نازل ہوا اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ یہ لیلۃ القدر کی رات تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سارا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا یا آہستہ آہستہ نازل ہوا؟ تو آہستہ آہستہ تو حضور پر جب یہ نازل ہوا تو 23 برس کے عرصے میں نازل ہوا، 1-2 سال نہیں تھے آپ کے، 13 سال مکی اور 10 سال مدنی، 23 سال ملا کے پورا 23 سال میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اور خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم نے اس قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کیا بتدریج، اور اس لیے نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے اور یہ رسول تم کو سمجھائے، کیونکہ یہ وہ رسول نہیں ہے عام جو قرآن لا کر، کتاب لا کر آپ کو دے دے گا۔ اس نبی کی یہ شان ہے کہ ہم نے اس کو مزکی بنا کر بھی بھیجا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ تمہیں تلاوت قرآن بھی سکھائے اور ساتھ ہی ساتھ تمہارا تزکیہ بھی کرے اور قرآن بھی سمجھائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدا میں یہ قرآن نازل ہوتا تو آپ مشقت کرنے لگے اور جلدی جلدی زبان چلاتے تھے تاکہ اس کو یاد کر لے۔ تو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا کہ آپ لا تحرک بھی لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کر دیں گے اور ہم اس کو نازل بھی کر دیں گے، قرآن پورے کا پورا آپ کو یاد کرا دیں گے، قرآن آپ کو سکھا بھی دیں گے اور اس کو جمع بھی کر دیں گے۔ خطرہ یہ تھا نا کہ قرآن کی ایک آیت اقرا نازل ہوئی ہے، آپ دیکھیے اس پہلی آیت کون سی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن یہ تو آخری پارے میں ہے۔
تو ترتیب تو وہ نہیں ہے، جو نزول کی ترتیب ہے وہ قرآن حکیم کی آج نہیں ہے۔ ہم پہلے قرآن کھولتے ہیں تو پہلے کون سی صورت ہے؟ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ اقرا تو 23ویں پارے میں آج قاری صاحب نے تلاوت کی ہے۔ تو ترتیب اور ہے، اور جمع قرآن پاک اور تھا۔ تو یہ خیال شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرا ہوگا کہ جمع یاد رہے کہ یہ ادھر کی آیت ہے ادھر کی، فرمایا انا علینا جمعہ و قرآن ثم انا علینا بیانا، پھر ہم آپ کو بیان بھی سکھا دیں گے۔ خالی قرآن حکیم آپ پر نازل نہیں کریں گے، اس کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو یاد بھی کرا دیں گے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ سارا سال تو ہم نہ پڑھتے ہیں، اس کو نہ سمجھتے ہیں۔ ایک یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اور یہ بھی شاید اس لیے کہ شیطان بند ہوتے ہیں، اس لیے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، ورنہ ہم 29 کا انتظار کرتے ہیں کہ 30 نہ ہوئے تو اچھا ہے۔ اور بھائی لوگ تو 28 میں بھی کر لیں گے، دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ انہوں نے سعودیہ کے ساتھ اپنا ناطہ لگایا ہے۔ اگر ادھر 29 کا چاند ہوا تو ادھر 28 کر کے پورے کر لیں گے۔ حالانکہ صاف واضح دین ہے، شریعت واضح ہے، لیکن ہم نے اپنی دکانیں الگ الگ لگا رکھی ہیں اور اس دکانداری کو چمکا رہے ہیں۔ دین کا ہمیں کچھ بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے ایک رسماً ساری نمازیں، رسماً سارے اعتکاف، رسماً ساری باتیں کرنی ہے، لیکن اس کے اندر جو خشوع و خضوع ہے وہ ہے ہی نہیں، ناپید ہے۔ اصل یہ بات ہے کہ ہم اس جگہ جب جمع ہوئے تو اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو یاد کریں، پھر اس پر عمل کریں۔ تیسرا مرحلہ اس کے عمل کرنے کا ہے۔ خوشی کی بات ہے بہت سارے بچے ادھر بیٹھے ہیں اس میں۔ اچھا، یہ ایک عجیب گنتی ہے۔ ابھی اکرم بھی کہہ رہا تھا وہاں 20 بیٹھ گئے تو یہاں تھوڑے ہیں تو 11 ہیں۔ ایک بیٹھے گا تو سارا کام ہو جائے گا، لیکن بیٹھے صحیح طرح سے۔ ساروں کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ محلے کی مسجد میں سے صرف ایک آدمی اگر بیٹھ جائے گا صحیح اعتکاف کرے گا۔ یہ نہیں کہ عارضی بس جیسے جمعہ نمازیں پڑھنی ہے، رمضان ہے، پھر اس کے بعد تو ساری نمازیں بھی کٹی، یہ ایسا نہیں۔ ایسا آدمی کہ جو اس پر قائم رہے۔ پھر اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کوئی اتنی آسانی سے آپ کو مل جائے گی؟ صحابہ اتنی جد و جہد کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، ان کو تو نہ ملی۔ حضور سے پوچھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تاکہ جد و جہد کریں۔ ساری بات یہ ہے کہ آپ نے جد و جہد کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نازل کیا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو سیدھے ہیں۔ اقوام کے معنی سیدھے لوگ۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں نا سیدھا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ سیدھے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سیدھے لوگوں کے لیے، ٹیڑھے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹیڑھے لوگ اس کو پڑھیں گے بھی تو فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹیڑھے لوگ جب اس پر عمل بھی کرنے جائیں گے تو الٹا ہی کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے سیدھے لوگوں کے لیے، اور پھر ان لوگوں کے لیے نازل کیا ہے جو اس کو پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے اللہ نے اجر کبیر لکھا ہے۔ ہم یہ قرآن پاک صرف سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب کے پیچھے پڑھ لیا بس ختم ہو گیا، گھر میں پڑھ لیا ختم ہو گیا قرآن پاک۔ سمجھ کسی کو ایک آیت بھی نہیں آئی، کسی کو ایک مضمون بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ یہ تو اس کا مقصد نہیں ہے۔ اس قرآن پاک کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی تعلیم حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو، جو قرآن پاک کی تعلیم ہے، اس کے جو مدرسے ہیں، جو اس کے اصول ہیں، جو اس کے تھاٹس ہیں، جس جگہ وہ پڑھایا جا رہا ہے وہاں یہ مفت میں پڑھایا جاتا ہے۔ 90% جو ہے زکوٰۃ اور خیرات سے پڑھاتے ہیں۔ ہم نے یہاں گاڑی کھاتے میں یہ مدرسہ قائم کیا تو یہاں سارے ساہوکار لوگ رہتے ہیں، میمن لوگ ہیں، اکثریت جو ہے پیسوں والوں کی ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا تھا پہلے دن سے، اور آج تک یہ کر رہے ہیں کہ بغیر زکوٰۃ کے یہ مدرسہ گاڑی کھاتے والا چلاتے ہیں۔ اس میں پیسہ زکوٰۃ والا نہیں لکھتے، ہم نے الگ سے لکھا ہے مدرسہ صاف پیسہ، جیب کا پیسہ، کیونکہ پیسے والے لوگ پڑھتے ہیں، ان پر تو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے۔ غریب بچوں کو آپ پڑھائیں گے تو پھر اس کا آپ کو فائدہ ہوگا۔
یہ زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے ہم نے دوسرے مدرسے میں، ہم نے اپنے گاؤں میں کھولا ہے، دوسری جگہ اس میں لگاتے ہیں. تو یہ ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. ہم نے تو ہر کام کے لیے زکوٰۃ لگا دی، مسجد بھی زکوٰۃ سے بنا رہے، فتوے لے کر آ گئے، مفتیوں نے فتوے بھی دے دیے. ہیلے بھی کر لیتے ہیں ہم. تو ہیلا کس سے کریں گے آپ؟ دھوکہ بازی دھوکہ کس کو دیں گے؟ اللہ کو دھوکہ کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ نے تو سیدھا سادہ قانون آپ کے لیے بنایا ہے، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. اس میں بہت سارے لوگ مسجد کے اندر آئے ہیں، انہوں نے بڑی خدمت کی. کمیٹی والے بھی آئے تھے اور اپنا تسبیحات پڑھنے والے بھی ہیں، بچے بھی ہیں. میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے پانی پلاتے ہیں. ہم ان کو بھی چھوٹا چھوٹا سا تحفہ دیں گے جنہوں نے پانی پلایا ہے. پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ مشرکین مکہ تو پانی پلانے کو جہاد پر بھی فوقیت دیتے تھے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو حرم کی خدمت کرتے ہیں، انتظام کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. تم نے ان دونوں کو برابر کر دیا. پتہ چلا کہ مسجد کے جو انتظام کرنے والے ہوں گے سارے کے سارے مومن نہیں ہوں گے، عمل صالح کرنے والے نہیں ہوں گے. جب حرم شریف کے منتظمین سے کہا جا رہا ہے، حرم شریف کے منتظمین سے کہا رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا تم نے یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم پانی پلاتے ہو اور حاجیوں کی خدمت کرتے ہو تو تم ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے کے برابر ہو گئے؟ اللہ کہہ رہا ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، مسجد کی تعمیر کرنا تم نے یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ بڑا نیکی ہے؟ نہیں، نیکی ایمان لانا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر یہ سارے کام آپ کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں، اور دل آپ کا صاف نہیں ہے، دل کے اندر آپ کے خوبی نہیں ہے، تو آپ بتائیے پھر یہ عمل اور ایمان کس فائدے کا ہے، کس نتیجے کا ہے؟ یہ آپ پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہیں، یہ بجلی جل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں رؤوف بھائی بیٹھے ہیں. یہ رجب کا اور شعبان کا مہینہ ہمارے اوپر ایسا ہی گزرا جیسے عام کراچی کے مسجدیں اور محلے اور اس میں ہوا تھا کہ کبھی بجلی جاتی تھی، کبھی بند ہو جاتی تھی، کبھی نماز میں بھی بجلی نہیں تھی. ہم نے جنریٹر ایک لیا ہوا تھا، دوسرا جنریٹر لے لیا، UPS لگایا، بڑی کوششیں کرتے تھے کہ اذان تو کم از کم چل جائے. تو رؤوف بھائی کی میں بڑی منت سماجت کرتا رہا کہ اللہ دے بندیا، اور یہ بڑے نیک آدمی ہیں، اتنی دور سے آتے ہیں، ورنہ یہ ادھر محلے کے بہت سارے لوگ ہیں، پیسہ آ گیا مکان بنا لیا، پھر کون سا گاڑی کھاتا، کون سی گاڑی کھاتے کہ مسجد. بولا نہیں، ادھر بڑا خطرہ ہے، ادھر جانے کے اندر جو ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے، ادھر راستے بند ہوتے ہیں، پیدا ادھر ہی سارے ہوئے تھے، اب یہاں آنے میں ان کو موت پڑتی ہے. خوش نصیب ہے وہ جو ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں، پرانی مسجدوں میں آتے ہیں. رؤوف بھائی انہوں نے کوشش کی تو یہ پورا مہینہ ابھی تک 27 تک تو رؤوف بھائی ٹھیک ٹھاک چلی ہے، بجلی 1 منٹ بھی نہیں گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. تو میں صبح شام ان کا مغز کھاتا تھا. جاننے والا کوئی آدمی ہوئے تو، ورنہ تو KSE والوں کو سیری مارنے ہیں، پتھروں کے ساتھ سیری مارنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سبیل پیدا فرما دی. آپ آج آرام سے پورے مہینے کے اندر کوئی بجلی نہیں گئی، کوئی UPS کی ضرورت نہیں پڑی، کسی جنریٹر کی ضرورت نہیں پڑی. الحمدللہ. ابھی مشینری ہے، یہ کام کرتی ہے، کبھی نہیں کرتی ہے. باہر کا مائک ہے، وہ اکرم بھائی کے حوالے ہے، انتظامیہ کے حوالے ہے، کبھی چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے. اندر تو ہم نے مہنگا والا لگا دیا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، وہ آدمی جب آتا ہے تو آ کے ٹھیک کر کے چلے جاتا ہے. ابھی 20 روپے آپ خرچ کریں گے اور آپ 100 روپے خرچ کریں گے، فرق تو ہوگا کہ نہیں؟ بولو. 5 لاکھ کا کام آپ کریں گے اور آپ 50,000 کا کام کریں گے تو فرق تو پتہ چل ہی جائے گا، آج نہیں تو کل تو پتہ چل رہا ہے. اور یہ باہر کے مائکوں کے اندر یہ شکایت ہے کہ باہر کے مائک جو ہے گڑبڑ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، انتظامیہ کرتی ہے. ابھی کیا کریں، میں اس میں انگل دینا نہیں چاہتا ہوں. کام وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. پھر اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. پرچیاں لکھ کر مجھے بھیجتے ہیں کہ محلے کے اندر فلاں فلاں کے گھر سے پرچیاں آتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آواز نہیں آتی ہے، تقریر آپ کرتے ہیں تو آواز نہیں آتی ہے، اذان کی آواز نہیں آتی ہے.
کچھ عرصے تک اسی گھر سے یہ پرچیاں آتی ہیں. جب مائک ادھر لگا دیتے ہیں ادھر آواز آنے لگتی ہے, تھوڑے عرصے بعد ادھر اللہ خیر و برکت دے دیتا ہے, پیسہ آ جاتا ہے, وہ وہابی ہو جاتے ہیں. اب ان کو ہماری آواز بری لگتی ہے. ابھی آپ بولو, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کو آواز اچھی نہیں لگتی, اب کریں تو کیا؟ آپ مجھے بتاؤ. یہ لوگوں کے مزاج ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, کسی پر اعتراض نہیں, میں لوگوں کا مزاج ہے. عقیدے بھی تو ٹھکا ٹھک بدل جاتے ہیں نا. کسی کے چہرے پر تو نہیں لکھا ہے کہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, یہ دیوبندی ہے. سلام پڑھ رہا ہے اندر سے وہابی ہے. کچھ پتا ہے آپ کو؟ بتا تو نہیں سکتے آپ. دل صاف ہونا چاہیے. ہم تو اس لیے کہتے ہیں ہم نہ وہابی سے ہمارا کوئی جھگڑا ہے, نہ دیوبندی سے کسی کے جھگڑا ہے, نہ ہمارا بریلویوں سے کوئی ناتا ہے, نہ بریلوی کے ہم ہیں, نہ بریلوی سے ہم نے کوئی بیعت کی ہے. مسلک ہمارا بریلویوں جیسا ہے اور وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. مسجد کے اندر یہ مسلک ہے. اس لیے میں کہتا ہوں مسجد کے اندر جو انتظامیہ ہونی چاہیے, وہ میں جو بار یہ کہتا ہوں کہ انتظامیہ مسلک کی ہونی چاہیے, وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کسی 2-4 آدمی سے کوئی گزند ہے یا ان سے کوئی خوف ہے یا خطرہ ہے. خطرے کی ہم کو کیا بات؟ ہمارے باپ دادا جن مسجدوں میں نمازیں پڑھاتے تھے چھوڑ کر چلے گئے, وہ منتیں ہی کرتے رہ گئے. تو ہم وہ پیشہ ور گداگر کی طرح امامت کرنے کے قائل بھی نہیں ہے. ہمارا مقصود تو امامت ہے. امامت جو ہے ایک منصب ہے, منصب سمجھ کے ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر منصب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور طلع کو بھی کہ یہ تنخواہ دار امام نہ ہو. میری یہ پہلی خواہش تھی, تنخواہ دار امامت نہ ہو. تو میں ان کو بار بار لکھتا تھا, میں بار بار ان سے کہتا تھا. یہ مجھ سے آگے پوچھتے تھے انتظامیہ, آپ پوچھ لیں پرانے جتنے لوگ ہیں کہ تنخواہ آپ کی کتنی بڑھا دیں. میں نے کہا کم کر دو, خادموں کو دے دو, ختم کر دو. چلو الحمدللہ 40 سال کے بعد انہوں نے مجھے اعزازی خطیب بنا دیا. تو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ابھی میں مفت میں تقریر سنایا کروں گا. شکر ہے اللہ کا, جو میں نے خواہش کی اللہ نے میری پوری آخری وقت میں کر دی. اچھا, وہ بھی تنخواہ میں نے جو لی تھی مسجد میں, الحمدللہ یہ کوئی میرا فخر نہیں ہے, الحمدللہ میں جو جمع کرتا رہا وہ میں نے مسجد کی اس کام کے اندر لگا دیا. ابھی ایک مینارہ باقی ہے. یہ جو مائک کا جھگڑا ہے نا, وہ اس لیے ہے, ہم نے یہ مینارہ بنانا تھا اس جگہ پر, جو جہاں پر یہ لائبریری ہے اس جگہ پر ایک مینارہ بنانا تھا, اور اس پر جھگڑا پیدا ہو گیا. جن لوگوں نے مجھے اجازت دی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو اجازت ہی نہیں ہے, آپ نے بغیر اجازت کے یہ سارا کام کر لیا. پہلے میں نے کہا آپ لوگ سارے اندھے تھے. اچانک آپ کو خیال آ گیا. پھر انہی لوگوں نے 17 آدمیوں نے مل کر مجھے تحریری طور پر کہا کہ نہیں آپ ادھر, اچھا یہ بات ہے. میرا اور کیا بات ہے, ہم نے کوئی ادھر اپنا مکان بنانا ہے, ہم نے ادھر منارہ بنانا ہے. اور یہ منارہ بنانے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. میری ایک شوق تھا کہ یہ مسجد مدینہ منورہ کا ایک روح پرور منظر پیش کرے, اور الحمدللہ میں نے اس کو ایسا کر دیا. میری طاقت میں نہیں تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مسجدیں میں نے بہت ساری, الحمدللہ اللہ نے مجھ سے بہت ساری بنوا لی. اچھا, سیٹھوں نے نہیں بنائی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, سیٹھوں کو جب میں نے کہا نا کہ ₹1,00,000 کی ضرورت ہے, انہوں نے کہا 10,000 لے لو. ان کی جو عادت ہے انہوں نے ایسا ہی کیا. ان لوگوں سے جن سے توقع نہیں تھی ان لوگوں نے بنائی. میں نے جاتی میں مسجد بنائی, ٹھٹھا کے اندر مسجد بنائی, لیاری کے اندر مسجد بنائی, سوراب گوٹ کے اندر مسجد بنائی, کورنگی کے اندر مسجد بنائی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو مجھے خیال آیا کہ جس مسجد میں بیٹھا ہوں اس کا تو ویسے کا ویسا پرانا کام ہے, لوگوں کی مسجد بن رہی ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں, تو کیوں نہ اس کو بنائیں. تو یہ خیال آ کر اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے. کریم بھائی جیسا آدمی, کریم ہی تھا وہ. اچھا, یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ کریم کے بچے بھی سارے کریم ہوں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, لیکن وہ کریم تھا. الحمدللہ مجھے اس کی محبت آج بھی سرشار ہے میرے دل کے اندر, اور میں آپ سے دعا کروں گا کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا فرماؤ. جتنے بھی منتظمین اور متولی مسجد کے اندر آئے نا, میرے والد صاحب ادھر آئے تو ابو بکر, میں یہ ذکر کرتا ہوں تو بعض لوگ اس پر بھی چونچا, لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اچھی بات کرو کسی کی تو وہ بھی پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے, بری بات کرو تو بھی مروڑ ہوتا ہے. لیکن ہم کو اچھی باتیں تو لوگوں کی کرنی ہے نا. مسجد میں جس نے اچھا کام کیا اس کی اچھی بات نہ کریں, پھر کس کی بات کریں. ہم تو مسجد سے متعلق ہیں. ابو بکر, ابو بٹرا اس کو کہتے تھے. جب میرے والد صاحب ادھر مسجد میں آئے 1936-35 کا یہ دور تھا,
تو یہاں ایک امام تھا سندھی، حافظ محمد رمضان، کیا نام تھا اس کا؟ حافظ محمد. دعا کرو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. امامت کی ہے اس بیچارے نے، اس کو کینسر ہو گیا تھا. ہمارے والد صاحب یہاں کراچی تشریف لائے تو وہ بغداد شریف جانے کے ارادے سے آئے تھے. تو حاجی ابو بٹرہ جو ہے وہ قاری غلام رسول کی مسجد کسابہ میں قاری صاحب ہوا کرتے تھے. تو وہاں پر قاری صاحب جو ہے امامت کرتے تھے. میرے والد صاحب کیونکہ خوش اعلان تھے اور وہ قاری صاحب بھی بڑے خوش اعلان تھے، تو وہ وہاں پر ان کے پاس آ کر ٹھہرے تو نہیں تھے لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھتے. تو انہوں نے کہا وہ مسجد گاڑی کھاتا کی ہے، چند دنوں کے لیے امام کی حالت بہت خراب ہے، تو آپ چلے جائیں تو نماز پڑھائے. تو انہوں نے کہا میں تو بغداد جاتا ہوں، میں تو بغداد شریف کے لیے آیا ہوں، اسٹیمر میں جاؤں گا. انہوں نے کہا ابھی فی الحال تو آپ ادھر بیٹھ جاؤ، مسجد میں امام نہیں ہے، آپ بہترین خوشحال اعلان کاری ہے، قرآن کے حافظ ہیں، عالم ہیں، پھر آپ انکار کیسے کرتے؟ تو ابو بٹرے کے حوالے کر دیا. اور میرے والد صاحب اس طرح اس مسجد میں آئے. میرے والد صاحب امامت کے خواہش مند نہیں تھے، یاد رکھو، میرے والد صاحب امامت کے خواہش مند نہیں تھے، وہ مسجد سے بھاگے تھے. یہ امامت کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور پھر میری امامت کا جب وقت آیا، میرے والد صاحب کا وصال ہوا، تو جماعت کے لوگوں نے مجھے کندھے پر بٹھا کر، مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں، ہاشم اللہ، عثمان، تو مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مجھے امام بنا رہے ہیں، انہوں نے بنا دیا. میں گھر میں والد صاحب کو منع کرتا تھا کہ میں امامت نہیں کروں گا. منصب اسی کے لائق ہوتا ہے جو اس کا خواہش مند نہ ہو. جو کسی منصب کا خواہش مند ہو، حضور نے فرمایا وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ خواہش اگر آپ کریں نا تو یہ خواہشوں کی پیروی ہے، تو خواہش مندی میں نے ظاہر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے مجھے امام بنا دیا، پھر مجبوری تھی، لیکن میں نے 40-41 سال گزار دیے. 70 میں والد صاحب کا وصال ہوا. ابھی گنتی تو آپ لوگ میمن ہے زیادہ اچھی کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں 40 سال ہوئے کہ کتنے ہوئے. لیکن جب مجھے تکلیف ہو گئی اور میں رکوع سجود اور قیام و قعود میں مشکل سے بیٹھنے لگا، تو میں نے جماعت سے عرض کی کہ آپ اپنا امام تقرر کریں. آپ کیا کریں؟ اپنا امام تقرر کریں، کیونکہ میرے سامنے اگر اس کا تقرر ہو جائے گا تو جھگڑا نہیں ہوگا، ورنہ بعد میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. امام کے تقرر میں بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد میں فساد ہو جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا ہوں یہ مسجد میں نے بنائی ہے اتنی خوبصورت، تو یہ جھگڑے کا باعث بن جائے. میں اسی لیے اس مسجد کے اندر اپنے ہم مسلک الیاس قادری والوں کو بھی مسجد میں نہیں گھسنے دیتا ہوں، اور کھلے عام کہتا ہوں ببانگ دہل. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتظامیہ ہے کچھی میمن جماعت. کون ہے؟ بولو سارے، بولو نا تب پتہ چلے ان کو کہ ہم ہی ہیں. کچھی میمن جماعت جو ہے اس کی انتظامیہ ہے، اور اس میں اب بریلوی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں، اور اب کچھ ایسے بھی ہیں جو الہدا میں بھی چلے گئے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو جب انتظامیہ کے اندر بریلوی آئیں گے تو وہ کہیں گے پگڑی والا ہے، جب دیوبندی آئیں گے تو وہ کہیں گے الہدا والا لاؤ، دیوبندی لاؤ. پھر یہ آپ مجھے بتائیں جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں. یہی جھگڑا ہے، انتظامیہ کے اندر سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. تو اس کو میں نے صدے باب رکھا، ابھی تک میں اس میں کامیاب رہا، ابھی تک میں اس میں کامیاب ہوں. اللہ کرے کہ کامیاب رہوں، ورنہ فساد آپ کے سامنے کھڑا ہے، یہ یاد رکھو. اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے مسلک کے سلام پڑھتے جھوم کے، تو مجھے کیوں اختلاف ہوگا؟ وہ لوگ مجھ سے تھوڑے سے خفا ہیں اس بات کے لیے. تو مجھے بلکہ شاہ تراب الحق قادری صاحب نے جب نئی یہ جماعت بنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ نے الیاس قادری کے لوگوں کو اندر مسجد میں جگہ نہیں دی. میں نے کہا آپ نے دی ہے؟ کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اچھا پھر جلدی پتہ چل جائے گا. آپ 6 مہینے کے بعد وہ مجھے ملے تو وہ کہنے لگے مولانا ادھر آؤ. بھائی جان مجھے کہتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں مجھے. ان کا بچہ ادھر پڑھتا رہا ہے، شاہ تراب الحق کا ہے. یہاں ہم نے مدرسہ جب کھولا تھا تو وہاں پڑھتے ہیں. ہمارے اپنے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ برادرانہ ہے، سیاسی نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا؟ ہم سیاسی لوگ ہی نہیں، ہمارے کو سیاست آتی، سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں جمعیت علماء پاکستان کو میں واقف نہیں. جمعیت علماء پاکستان کا جو پہلا صدر ہے مولانا عبدالغفور ہزاروی، وہ میرا نانا سسر ہے، وہ میرا نانا سسر تھا.
ہماری تو رگ و ریشہ کے اندر جو ہے بریلویت بھری ہوئی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کوئی ہمارے کو سرٹیفکیٹ نہ دے کہ ہم سنی ہیں, دیوبندی ہیں, تو وہابی ہیں, تو بریلوی ہیں. اور یہ گاڑی کھاتا کی جو مسجد ہے یہ مرکز ہے نعت خوانی کا, صلاۃ و سلام کا. پورے شہر کے اندر کہیں یہ انتظام نہیں تھا. 12 ربیع الاول, رجب, یہ لوگ جانتے ہیں, جام نگر والے بھی, اپنا دوراجی والے بھی, یہ سارے ادھر لائن لگا کر 12 ربیع الاول میں بیابال مبارک کی زیارت کرنے آتے. ہمارے والد صاحب کے وقت سے رش ہوتا تھا, ایک تماشا ہوتا تھا, دیکھنے جیسا ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں نا, پیر صاحب نے فرمایا تماشا ہوگا, آ جائیں گے, ہم بھی دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں قیامت کا ڈر نہیں ہے, تماشا ہوگا, ہم بھی جائیں گے, دیکھیں گے. تو مسجد کی امامت بڑا مشکل کام ہے. تو میں نے بچے کو, اپنے حبیب کو تیار کیا, تو اس نے وہی بات کی جو میرے باپ نے کی تھی, جو میں نے کی. تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا اس کا بات کا. تو میں نے کہا نہیں کرتا ہے تو زبردستی تو امامت نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ طلع جو ہے اس نے اپنی خواہش کی کہ میں کر لوں گا. میں نے کہا کر لے گا, دیکھ لے, ہے بڑا مشکل کام. جائل اور جٹوں سے بھی واسطہ پڑے گا. یہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں جائل جٹ بھی آتا ہے, پڑھا لکھا آدمی بھی آتا ہے, PhD بھی آتا ہے. 22 گریڈ کا اور 24 گریڈ کے آدمی سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے, اور بالکل ان پڑھ اور جاہل گنوار سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے. اور دونوں کو مطمئن کرتا ہے, بیک وقت دونوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے. بڑا مشکل کام ہے. کہنے کو تو مولویوں کے خلاف آپ بہت بکواس کر سکتے ہیں, لیکن ہے بڑا مشکل کام. امامت کرنا مشکل کام ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں جتنے سیاسی مولوی ہیں امامت نہیں کر سکتے, خطابت ہی کرتے پھرتے. پھر الحمدللہ اس تعالیٰ نے سنبھال لیا, اور اس نے جو صلاحیتیں تھیں اپنی دکھائیں. وہ باپ دادا کے خون کا جو مولویت کا اس کے رگ و ریشہ میں ہے, وہ تو بولے گا نا. اب میمن کا بیٹا ہے تو وہ تجارت تو کرے گا, آج نہیں کرے گا تو کل کرے گا, کچھ نہ کوئی چکر کرا ہی دے گا. فیکٹری نہیں چلا سکے گا تو امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا, امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کرے گا تو کچھ اور چکر کرے گا. اس کے خون کے اندر یہ تجارت جو ہے جاری ہے. مولوی کا بیٹا کرنے جائے گا تو شاید مشکل ہی سے کر سکے گا, لیکن یہ تاجر کا بیٹا اگر امامت کرنے آئے گا تو پھر ماشاءاللہ نوٹیں ہی بنائے گا مسجد کے اندر. اور بننے والی جگہ نہیں ہے یہ بننے والی جگہ نہیں ہے. اگر کوئی نوٹیں ادھر بنانے لگے نا تو اس کے پیچھے سارے لوگ پڑ جاتے ہیں. تو یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر میں ہم کو اللہ کے گھر کا انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے. تو انتظامیہ کے اندر مختلف الخیال لوگ آتے ہیں اور سب کا خیال کرنا پڑتا ہے. دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اور جماعت اسلامی کے بھی یہاں پر مسجد میں انتظامیہ کے طور پر آ گئے. ہم نے ان کے ساتھ چلایا. کوئی ہم نے یہ تو نہیں جھگڑا کیا کہ یہ جماعت اسلامی کا ہے تو اس کو, لیکن اصول یہ ہے, قاعدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس مسلک کی مسجد ہے, اب جو دور آ گیا ہے اس دور میں, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے میں آپ کو بتاؤں, دیوبندی ہوتے تھے نا وہ بھی اپنے امام کی عزت کرتے تھے, بریلوی ہوتا تھا پھر بھی اس کی عزت کرتے تھے. ہوتے تھے کٹر دیوبندی. کچھی میمنوں کے اندر ایسے 2-4 گھر تھے جو کٹر دیوبندی تھے, لیکن نماز ادھر پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کے علاوہ ہماری عزت کرتے تھے, تکریم کرتے تھے. اب وہ دور نہیں ہے. اب تو باپ کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے, باپ کو نہیں پوچھتے ہیں, تو امام کی کیا خاک عزت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے, ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں. من لم یرحم کبیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا. حضور نے فرمایا جو بڑے کی عزت نہیں کرتا اور جو چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا ہے, من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے اور چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے مسجد کے اندر آئیں تو ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کے سے محبت کا درس لے کر مسجد سے اٹھیں. تو یہ مینارہ ہم نے بنانا تھا. یہ مینارہ اس لیے بنانا تھا کہ اس کے اوپر یہ جھگڑا ختم ہو جانا تھا کہ یہ جناب علی یہ ستار بھائی کے گھر پہ مائک لگے گا, یہ لیاقت کے گھر پہ لگے گا, یہ جھگڑا ہے ایک. یہ فلاں کے گھر پہ لگے گا مائک, پھر وہ شور مچائے گا. یہ عبدالعزیز ابل کے گھر پہ لگے گا, پھر لڑائی ہوگی. تو اس جھگڑے سے بچنے کے لیے ہم نے کہا کہ منارہ بن جائے, اس کے اوپر یہ لگ جائے. مسجد کا کام مسجد تک رہے, کسی کو کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. حرم شریف کے مائک کوئی سڑکوں اور بازاروں میں لگے ہوئے, کہاں لگے ہوئے؟ آج ہی گئے نا بہت سارے,
بتائے نا کہاں لگے ہوئے؟ مسجد کے میناروں پر. مینارے کی تعریف اس وقت سے ایسی ہے. پہلے مینارے کے اوپر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا, مائک نہیں تھا. اب میناروں کے اوپر ہی آواز آتی ہے لیکن مائک کے ذریعے سے آتی ہے. مائک نیچے کھڑے ہو کے تو نیچے سے دیتا ہے لیکن سارے میناروں سے آتی ہے. آبادی بڑھ گئی, لوگ بڑھ گئے, نمازی بڑھ گئے. تو یہ جیسے جیسے تعداد بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی کر دیا. اب دیکھیں نا, آپ مرغی اگر یہ پولٹری فارم والی آپ کے سامنے نہ ہوتی تو آپ کو مرغی نصیب ہوتی؟ 2000 روپے میں بھی آپ کو مرغی کا بچہ نہیں ملتا. مرغی تو مرغی کا بچہ بھی نہیں ملتا. لیکن اللہ نے کیسا انتظام کر دیا والا پولٹری فارم. اللہ نے ڈال دی پولٹری فارم. اب سب لوگوں کے گھروں میں مرغی, سالنا مرغی سستی, گوشت سستا, مرغی مہنگی. مرغی سستی پہلے یہ ہوتا تھا, مرغی مہنگی گوشت سستا. اب کیا ہے؟ مرغی سستی گوشت مہنگا. انتظام اللہ نے کر دیا. اب لاکھوں کا مجمع حرم شریف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے, اگر مائک کا سسٹم نہ ہو تو آپ بتائیے مجھے, لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اتنے لوگ جاتے ہیں مسجد کے اندر. تو یہ انتظام کرنا پڑا ان کو. اور دیکھیے لوگ جو ہے سڑکوں پر, بازاروں میں, ادھر ادھر. پاکستان میں اب ہم سنتے ہیں تراویح. ادھر سے اٹھ کے میں جاتا ہوں تو وہاں حرم کی تراویح سنتا ہوں. تو یہ مسجد ہے. یہ مسجد کا انتظام کا مقصد یہ ہے. پھر مسجد کا تعلق ہوتا ہے, اس کے 2 معاملے ہوتے ہیں. ایک ہے انتظام کا معاملہ اور ایک معاملات. مسجد کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ امام اور مؤذن کے معاملے ہوتے ہیں امام اور مؤذن کے درمیان. اور انتظام کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ انتظامیہ کرتی ہے. یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, وہ کرے. امام کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آج مولوی صاحب 4 رکعت نہیں پڑھنا, آپ 6 پڑھ دینا, ہمارا دل ہو رہا ہے. کل آ کے کہیں کہ نہیں مولوی صاحب 2 پڑھنا, آج ہم جلدی میں ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. امام صاحب کی مرضی ہے کہ قرأت لمبی کریں یا چھوٹی کریں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور امام صاحب کے کان میں بھی کوئی منتظم آ کر نہیں کہہ سکتا مولوی صاحب یہ والی سورت پڑھنا. یہ اختیار کسی کو نہیں ہے, نہیں پڑھے. یہ امام کا ہے, یہ کام امام کے ہے. مسجد کے مصلی کے جو کام ہے امام کے, اس کے اندر کوئی دخل نہیں دے سکتا. دخل دے گا تو گڑبڑ ہوگی. مؤذن کا کام ہے. یہ ہمارے ولی محمد جو ہے 28 سال تک اس مسجد کے اندر مؤذنی کرتے رہے. میں نے اکرم سے کہا 2 لفظ تم بھی اس کو تعریف میں کہہ دو, لیکن اللہ کا بندہ پتہ نہیں کس سے ڈرتا ہے, کہنے لگا بڑا نہیں, وہ میں نہیں بول سکتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو انتظامیہ کے اندر آئیں اور بات بھی نہ کر سکیں اور لوگوں سے کہیں ہم سے بات کرنا, تو پھر کس سے جا کے بات کریں؟ مجھے آپ بتاؤ. ممبر پر ادھر کھڑے ہو کر اس نے یہ کہی بات کہی نا, جو آپ سے کہے اکرم اپنا کچھی میمن کیا غیر کچھی میمن کو بھی اعتراض ہوئے تو مجھ سے آ کے کہے. اب میں اسے سوال کرتا ہوں کہ تیرے سے تو میں نے کہا کہ ولی محمد کی بات کرنا, تو تم نے تو مجھے ممبر پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ میں نہیں بول سکتا. کیوں بھائی, کوئی ولی محمد سے آپ کی لڑائی ہے؟ 28 سال ایک آدمی نے خدمت کی مسجد کے اندر. کتنی؟ 28 سال. اور یہ بھی یاد رکھو, اس کا تقرر میں نے نہیں کیا. ابھی پتہ نہیں یہاں حکیم ہے کہ چلا گیا, اس کو پیشاب بھی بہت آ جاتا ہے اور بیوی بھی یاد آتی ہے نا پرانی. عبدالحکیم, اس نے بیچارے نے بڑی خدمت کی. میں نے اس کو کہا کہ مجھے معاف کرنا, میری کرسی اٹھا کے بیچارہ رکھتا ہے. بیوی مر جائے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے اس کی. جب بیوی عبدالحکیم کی مری تو میں تعزیت کرنے گیا تو میں نے ایک جملہ اس سے کہا. میں نے کہا تیری بیوی نہیں مری, تو مر گیا. میں نے اس سے یہ کہا, بیوی تو زندہ ہو گئی, اس کا تو کام جان چھٹ گئی, موت تیری شروع ہو گئی. یہ حقیقت میں آپ کو بتا دوں, بیوی کا بڑا رول ہوتا ہے انسان کی گھریلوی زندگی کے اندر, اور اسی لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ دوسری بھی کر لے. دعا کرو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی بیوی بھی ملا دے. بس وہ بھی نہیں چلی. تو عبدالحکیم اس زمانے کے اندر اس انتظامیہ میں تھے, اور میں تو تھا نہیں ادھر. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کدھر گیا تھا, یا تو حجاز کی شادی تھی بھائی کی تو ادھر گئے تھے, یا حج کرنے گیا تھا. تو پیچھے جو مسجد تھا وہ چھوڑ کر چلا گیا. تو عبدالحکیم یہ ولی محمد کو لے کر آیا. عبدالحکیم کے ساتھ آئے نا تم. عبدالحکیم نے اس کو لا کر رکھا. پھر میں جب آیا تو مجھے بتایا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میرے خیال سے یہ کون سے مدرسے میں تھے, گلزار حبیب میں تھے,
یہ سولجر بازار کا جو گلزار ابھی مفتی محمد رفیق حسنی والا جو ہے وہ اس سے یہ کو لے کر آئے. اس نے 28 سال یہاں خدمت کی ہے. اور یہ ایک بات میں برسر ممبر کہتا ہوں, مجھے کسی سے نہ ڈر ہے نہ خوف. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو عجیب جگر دیا ہے, میں ڈرتا کسی سے بھی نہیں اللہ کے سوا. اور یہ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا جب یہ میں نے مسجد بنائی تو اس پہ اتنے جھگڑے کھڑے ہو گئے, اتنے جھگڑے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسجد بنانے میں اتنے جھگڑے کیوں ہوتے. میں خدا کی قسم میں سوچ بھی نہیں سکتا. اگر مجھے سوچ میں یہ آ جاتی کہ یہ اتنے لڑائی جھگڑے ہوں گے تو میں کبھی بھی یہ اقدام نہیں کرتا. لیکن اللہ نے میرے سے کام لے لا. تو میرے دل میں ایک خیال آیا, ایک آیت میں پڑھتا ہوں, میں نے لکھی بھی ہوئی ہے ادھر, بار دیکھیں گے نا تو یہ آیت لکھی ہوئی ہے, انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ ولم یخش الناس الا اللہ. اللہ نے مسجد بنانے والوں کی صفت بیان کی, اور یہ 5 صفتیں اللہ نے بیان فرمائی. کتنی؟ 5 صفتیں. کہ عمارت مسجد جو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے, لیکن یہ 5 صفت کے حامل لوگ جو ہوں گے وہی بنا سکیں گے. پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت آمن باللہ والیوم الآخر, ایمان لائے اللہ پر, آخرت کے دن پر یقین, یعنی مسلمان ہوئے, کافر تو نہیں مسجد بنائے گا. اقامت الصلاۃ, نماز قائم کرے, ایتاء الزکوٰۃ. اچھا, یہ 4 کام میں کرتا تھا اور آج بھی الحمدللہ میں کرتا ہوں. نماز ہم پڑھاتے ہیں تو پڑھتے بھی ہیں, زکوٰۃ میں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق دے, آپ دعا کریں کہ دیتا رہوں, مر جاؤں تو مرنے سے پہلے ساری دے کر جاؤں. خالی آپ لوگوں کو نہیں کہتا ہوں, میں خود بھی دیتا ہوں اور اندازہ کر کے حساب کر کے دیتا ہوں, بلکہ اللہ نے توفیق دی تو زیادہ بھی دے دیتا ہوں. ولم یخش الناس الا اللہ, لیکن لوگوں سے میں ڈرتا نہیں ہوں, یہ مجھے پتا کوئی نہیں تھا. لوگوں کا خوف میرے اندر ہے یا نہیں یہ مجھے پتا نہیں تھا. جب میں نے مسجد یہ بنائی, جس مسجد کے اندر میں امامت کرتا, دوسری مسجدوں میں مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوا, لیکن جس مسجد میں امامت کر رہا تھا, جب میں نے اس کو بنانا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ میں تو بڑا نڈر آدمی ہوں. اور اللہ کی یہ 5ویں صفت بھی میرے اندر آ گئی, اس لیے کہ میں نے انتظامیہ سے ٹکر لے لی, کیونکہ میں نے عزم کر لیا کہ میں نے بنانا ہے اور میں نے اس کو بنا کر چھوڑنا ہے, اور ٹکر نہیں لی تھی. خواہ مخواہ کا جھگڑا, خواہ مخواہ کی باتیں تھیں, خواہ مخواہ کے وہم. اور یہ اصل میں محلہ ہے, کیونکہ کچھی میمن برادری زیادہ ہے تو ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتی رہتی ہیں. اس ٹانگ کھینچنے میں پھنس گیا. حالانکہ میرے ساتھ جو نفیس آدمی تھا, کریم بھائی, اتنا نفیس آدمی تھا, اس کی وجہ سے میں یہ راضی ہوا. اب یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ منارہ بنائیں گے, میں نے کہا نہیں, اب منارہ کیا, منارے کی اینٹ بھی نہیں رکھوں گا, اب تم لوگ خود ہی بناؤ. کیونکہ میں اب کریم کہاں سے لاؤں؟ اب کریم لانا بڑا مشکل ہے. جو آدمی کا نام ہوتا ہے نا, اس کے اندر اس کی صفت بھی ہوتی ہے. اس کا نام عبد الکریم تھا, اس کے اندر یہ صفت تھی. وہ ابل تھا, اس کا نام عبد العزیز تھا, تو اس کے اندر بھی وہ صفت تھی. وہ آدھا کام میرے ساتھ, اس نے بھی میرا ساتھ دیا, لیکن آدھے کام میں لڑائی کر کے میرے سے الگ ہو گیا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس کا نام ہی عزیز ہے. عبد العزیز غلبے والا نا, تو غلبے والی بات اس نے کری. لیکن اللہ نے مجھ سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا. اب یہ لائبریری گرے گی تو ادھر مینارہ بنے گا, تو کون بنائے گا؟ اکرم بنائے گا, ظہیر بنائے گا, یا اگلی آنے والی کمیٹی بنائے گی, اللہ کرے بنے. لیکن اب میری خواہش نہیں ہے, خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, میری خواہش اس لیے نہیں کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس عمر میں امامت ہی نہیں کر رہا, اور مجھے کمیٹی والوں نے نہیں کہا کہ آپ امامت نہیں کرو. ابھی بھی مجھے اکرم یہ کہہ رہا تھا, یہ بچہ فاروق ادھر بیٹھا ہوا تھا, ابھی پتہ نہیں اٹھ کے چلا گیا, مجھ سے کہہ رہا ہے فجر کی نماز آپ ایک پڑھا دو. الحمدللہ میں خوش ہوتا ہوں, یہ بات وہ کرتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار میں بڈھا ہوں, میں کھانسی کرتا ہوں, میں کہاں سے سورہ رحمان پڑھوں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے آتی نہیں ہے, میں پڑھ سکتا ہوں, گلا تو میرا ابھی بھی خراب نہیں ہے, آپ سے زیادہ تیز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, بات سمجھا بھی کرو, یہ اشارے سے میں ساری بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا, یہ تھامنے کے بھی لیے مجھے پرچہ جو ہے تھامنے کے لیے بھی اکرم آ گیا, خدا کی قسم. اور یہ اس جگہ پر یہ دیکھو آ گیا, اکرم آ گیا, ابھی سامنے آ گیا. سامنے میں بات کرتا ہوں, پیچھے بات نہیں کرتا ہوں.
کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر یہ کام کر لیا. میں نے اس کو بہت غصہ کیا, تھپڑ بھی میرے خیال سے ایک لگا دی. یہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا اس مسجد کے اندر, چھوٹا سا. میں اس کو اکرم چھوٹا لکھتا ہوں ابھی بھی. کیا لکھتا ہوں؟ آدمی کے اندر اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور بری باتیں بھی ہوتی ہیں. ہم مسجد کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی اچھی بات دیکھتے ہیں, بری بات پر نظر نہیں رکھتے ہیں. ہماری یہ صفت ہے اور میرے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اگر آپ بھی ایسا کر لیں نا, خدا کی قسم, پھر آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو بتا دوں, میرا کوئی اکرم سے جھگڑا نہیں ہے, میرا کوئی شکیل سے جھگڑا نہیں ہے, میرا کوئی آفتاب سے جھگڑا نہیں ہے, سمجھے نا. وہ میرے سے بھلے جھگڑا کرتے رہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ سارے سنیوں کے بچے ہیں اور میں ان کو سنی بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے منصب کا یہ تقاضا ہے. اب وہ میرے سے بھاگ جائیں, نہ بنے, تو پھر میری زبردستی تو ہے نہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, پروردگار یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. اللہ میں ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن محجورہ کیا آیت ہے؟ قرآن محجورہ, انہوں نے قرآن کو, میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. حضور فرماتے تھے, روتے تھے زاروں قطار. تو اللہ نے کہا یہ زبردستی نہیں ہے, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے, آپ پہنچا دیں. اللہ جس کو توفیق دے گا وہ ایمان لائے گا, جو نہیں لائے گا نہیں لائے گا. تو میری تو یہ خواہش ہے, ہمارے منصب کا تقاضا ہے. نہیں ہے, میں کسی سے لڑائی کی بات نہیں کرتا ہوں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ الہدا کا سینٹر ادھر محلے کے اندر نہیں ہونا چاہیے, میرے منصب کا تقاضا ہے. کھلے عام باباگے دہل پہ کہتا ہوں, ان سے کہتا ہوں, کمیٹی والوں سے. تو مسجد کے اندر بات کہتے ہیں, مسجد میں کیا جھگڑا؟ مسجد میں سلام بھی ہوتا ہے, درود بھی ہوتا ہے, فاتحہ بھی ہوتی ہے. یہاں کا جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا وہ جو بیج تم بول رہے ہو وہ خطرناک ہے, فساد پیدا کرے گا, جھگڑا پیدا کرے گا. میں مسجد میں اپنے اعتقاد کے لوگوں کو روکتا ہوں کہ فساد نہ ہو, تو دوسرے لوگوں کو میں اندر گھسنے دوں گا. لیکن خدا کی قسم اگر وہ اندر گھسنے کی کوشش کرے گا کوئی غیر عقیدے کا آدمی, پھر وہ ہمارے لیے ہم جھگڑے کا باعث بنے گا. پھر ہماری لاشوں پر سے تو جا سکتا ہے. ہم بھی کوئی اتنے کچے مولوی نہیں ہیں, بہت پکا آدمی ہوں میں. شاہ تراب الحق نے جب مجھ سے کہا نا کہ آپ نے ان کو کیوں اجازت نہیں دی, میں نے کہا آپ نے دی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ہاں دی ہے. میں نے کہا 6 مہینے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 6 مہینے کے بعد ایک مسجد میں فاتحہ کرنے کے لیے کھارا در کی گئے. انہوں نے ادھر سے مجھے آواز دی, شاہ تراب بھائی جان ادھر آئے. میں آ گیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار وہ ہم نے ان کو بھی نکال دیا, آپ صحیح کہتے تھے. انہوں نے کہا یہ میں آپ کو بالمشافعہ جو تراب الحق کی میرے سے گفتگو ہے وہ بتا رہا ہوں. کیوں اس ٹیم کا کچھ حصہ ایسا تھا جنہوں نے اس پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا. سارے ہی کافر ہیں ماشاءاللہ. پھر مولوی ہے کون, مسلمان ہے کون, طاہر القادری کافر, تراب الحق پر فتویٰ, تو دوسروں پر فتویٰ. تو پھر بتائیے آپ کون مسلمان؟ میں اس مسلک کا آدمی ہوں کہ کوئی دیوبندی ہے تو وہ بھی کافر نہیں ہے. میں آپ کو بابانگ دہل بتاتا ہوں مسجد کے اندر بیٹھ کر, میں اس کو کافر نہیں سمجھتا ہوں. کوئی وابی ہے تو میں اس کو کافر نہیں سمجھتا ہوں. بٹکا ہوا کہتا ہوں, غلط راستے پر آ گئے یہ کہتا ہوں. مسلک ہمارا وہی ہے اہل سنت صحیح. یہ جتنے بھی نئے ہیں نا, نئے, یہ سارے نئے مصیبت ہے. آپ یقین کر لو یہ مصیبت ہے. جن لوگوں نے ان کے ساتھ تمسک کیا ہے اب ان سے پناہیں مانگتے ہیں, خدا کی قسم. الہدا سے میرا کیا جھگڑا ہے؟ میں نے سب سے پہلا مضمون الہدا کے اندر میں نے چھاپا, میرا مضمون ہے, جا کر دیکھ لو, میرے پاس رسالہ پڑا ہے, دکھا دوں گا. لیکن دوسری مرتبہ جب میں نے ایک مضمون دیکھا اس کے اندر ایک غلط بات تھی تو میں نے نشاندہی کی, کیونکہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جس کے پاس ایک شخص نے صحیح بخاری کی شرح شبیر احمد عثمانی کی لا کر دی کہ اس کے اندر چندہ مانگنے کے لیے یہ آدمی آیا ہے. تو شبیر احمد عثمانی کے رسالے کے اندر سے ایک پرچہ لا کر اس نے دیا کہ یہ اس نے لکھا ہے. آپ نے اس پر نشان لگائے 7 جگہوں پر اور فرمایا کہ یہ 7 جگہوں کی اندر غلطی ہے. اتنے چھوٹے سے رسالے کے اندر اس نے توہین رسالت کی ہے, حضور کی شان میں اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے. میں تم کو نہیں دوں گا, نہیں کہوں گا پیسہ دو. وہ شخص جو بندی تھا لیکن مولوی صاحب ہمارے والد صاحب کا معتقد تھا, والد صاحب سے ملتا تھا. وہ آ گیا والد صاحب کے پاس, ان سے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھ. انہوں نے کہا قبر کو, پہلی بات اس کے اندر لکھی ہوئی تھی شبیر احمد عثمانی, آپ اٹھا کے دیکھ لو, قرآن پاک اب تفسیر کے اندر ملتا بھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا کفر ہے, شرک ہے.
آپ نے اس کو انڈر لائن کر دیا. پھر اس آدمی کو جو آیا تھا, میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں, توہین ہوتی ہے, اس آدمی نے میرے والد صاحب سے کہا اس میں کوئی غلط بات ہے. اس نے کہا غلط بات ہے یا نہیں صحیح مجھے تو اتنی پتہ ہے, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تیرے باپ کو میں نے پیر مہر علی شاہ کی قبر کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. تو وہ مشرک تھا؟ تیرا باپ مشرک تھا؟ تیرا باپ اگر مشرک تھا تو پھر سارے مشرک ہیں. تو کچھ سوچ کے بولو. اس نے کہا یہ بات تو ہے, میرے والد صاحب مجھے انگلی پکڑ کر لے جاتے تھے اور قبر پر جب جاتے تھے تو پائنتی پر اس کو بوسہ دیتے تھے. سمجھ آئی نا بات؟ ہم بوسے دینے والے لوگ ہیں, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پر اور پیروں پر بوسہ دیتے ہیں, ان کی ہاتھوں اور پیشانیوں پر ماؤں کے بوسہ لیتے ہیں. سمجھ آئی نا بات؟ ہمارے نزدیک بوسہ شرک نہیں ہے. ہم تو پتھر کو بھی بوسہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ہمارا پیارا نبی جس پتھر کو بوسہ دے دے وہ بوسہ لینے کے قابل ہو جاتا ہے. سمجھ آئی نا بات؟ خالی لب آپ کے لگے ہیں نا اس کے اوپر, خالی آپ کے لب لگنے کی وجہ سے. حضرت عمر نے فرمایا ہے پتھر تو پتھر ہے, نہ نفع دے گا نہ نقصان. میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا بوسہ دیتے ہوئے, ہرگز عمر تجھے بوسہ نہیں دیتا. حضرت علی پیچھے کھڑے تھے, انہوں نے فرمایا عمر ایسا نہ بول, یہ پتھر نفع نہیں دے گا اور نقصان, یہ نفع بھی دے گا اور نقصان بھی. قیامت کے دن اس کو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کو زبان دی جائے گی, زبان دی جائے گی, آنکھیں ہوں گی اس کی, یہ بتائے گا فلاں آدمی نے مجھے بوسہ دیا, فلاں آدمی نے میرے کو آ کے استعلام کیا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, یہ اہل بیت رسول اللہ کا صدقہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں, اس باتوں کو سمجھو, یہ بڑی پختہ باتیں ہیں, کچی باتیں میں نہیں کرتا ہوں, کچی باتیں ہم سے ہوتی بھی نہیں ہیں. تو یہ ولی محمد اتنا عرصہ 28 سال اس میں رہا ہے, تو اس کی خدمت کرو. میں یہ بولنے کی ساری بات یہ ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمہاری نمازیں اور روزے مؤذن کی گردن میں ہوں گے. کس کی گردن میں؟ 28 سال جس نے اس کے پیچھے نماز پڑھائی ہے ان سب کی نمازیں اور روزے, ہماری بھی اس کی گردن میں ہے. تو پھر اس کی ہم مخالفت کریں گے. لیکن میں نے اس سے یہ بات کہی, میں نے 2 سال پہلے بھی اس سے بات کی کہ آدمی جب تکلیف میں آ جاتا ہے, دیکھ میں بھی آ گیا تو میں نے چھوڑ دی. اب میں تقریر کی حد تک ہوں, میں یہ تقریر کر سکتا ہوں, جب نہیں کر سکوں گا میں تو آج طلع سے کہہ رہا ہے تو کر لے, میں نہیں کرتا ہوں, کہنے لگا نہیں آپ کرو. میں دیکھ کے نہیں آیا ہوں, دیکھ کے آؤں تو 4-3 گھنٹے آپ کا مغز کھا جاؤں. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ گاڑی کھاتے میں کوئی بیٹھ کے سنتا بھی نہیں تھا تقریر, یہ میں نے عادت ڈال دی. میرے والد سے میں نے پوچھا آپ کیوں تقریر نہیں کرتے؟ کہنے لگے سننے والے ہی نہیں ہیں. میں نے ان سے پوچھا, ایک آدمی نے آج مجھے ایک پرچی بھیجی, اس نے کہا سورہ قدر یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں, ابھی طلع نے شروع کر دی ہے, سورہ اعلیٰ پڑھتا ہے, لیکن آپ کے والد صاحب تو سورہ قدر پڑھتے تھے. میں نے کہا اس کی وجہ تھی, تم کو شاید پتہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا نہیں کیا وجہ تھی؟ میں نے کہا وجہ اس کی یہ تھی, وہ کہتے تھے, میں نے ان سے پوچھا آپ سورہ اعلیٰ بھی پڑھ دیا کرو. کہنے لگے سورہ قدر پڑھنے کے لیے رکتے نہیں ہیں تو اعلیٰ کے اندر رکیں گے. صوفی لوگ تھے نا, وہ دیکھتے تھے کہ جتنے لوگ جتنی مزاج کے ہیں, اس لیے میں نے دیکھو پہلے وطر پڑھا دیے. جن کو گھر جانا ہے چلے جاؤ, 8 اٹھتے اٹھتے سارے آہستہ آہستہ نکل گئے, مٹھائی لی, ڈبے گئے, چلے گئے. جن کو سننا ہے ان کو سناؤ, جن کو سننا نہیں ہے تو زبردستی تو ان کو نہیں سنانا. ہم نے وطر اس لیے نہیں روکے ہوئے تھے, ایک رواج تھا کہ تقریر ہوتی تھی امام صاحب کی بھی اور انتظامیہ بھی کرتی تھی, پھر وطر پڑھتے تھے. یہاں کا ایک رواج تھا والد صاحب کے وقت سے, لیکن ہم نے پھر وہ ختم کیا. لوگوں کے مزاج کے خلاف تھا. عورتیں بھی اب نماز پڑھ رہی تھی تراویح میں, ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی, ان کے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی کھانا جا کر کھائیں گے. یہ میمن لوگ افطاری بھی کر لیتے ہیں, پھر روٹی بھی بعد میں کھاتے ہیں, سالنہ روٹی الگ سے کھاتے ہیں. تو پھر وہ بیوی نے تو جانا ہے, اس نے روٹی سالنہ تو بنانا ہے. ہم تو افطاری کے ساتھ ہی کھانا کھا لیتے ہیں. پتہ نہیں موسیٰ کیسا کرتا ہے. موسیٰ تم بھی کھانا بعد میں کھاتے ہو عشاء کے بعد, تمہاری بیوی چلی جاتی ہے یہ کہہ کہ موسیٰ کو کھانا دینا ہے. تو اس کے منہ پر کہہ رہا ہوں نا, پیچھے تو نہیں کہہ رہا ہوں, اس کے منہ پر کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتی ہے کہ کھانا کھلانا ہے, اس لیے تقریر نہیں سنتی. لیکن تقریر بڑی مشکل ہوتی ہے, خاص کر جو علمی باتیں ہوتی ہیں نا. میں یہ باتیں جو کرتا ہوں یہ علمی باتیں ہیں, یہ رٹی رٹائی باتیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اپنے تجربے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس کی خدمت کرو مؤذن کی, ولی محمد کی.
سمجھ میں آئی نا؟ ہاں جیب سے نکالو. اچھا یہ تو ہے بھی سیلاب زدگان میں. کیا ہوں ولی محمد؟ پر اس کا گھر نہیں ٹوٹا اس لیے کہ میں نے اس کو مشورہ دیا تھا چند سال پہلے. تو سیلاب زدہ علاقے میں کیوں مکان بنایا ہے؟ تو پیسے جمع کر تو مکان بنا. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے اپنا مکان شہر میں، کیا نام ہے شہر کا؟ شہر سلطان، مشہور شہر ہے. تو اس نے ادھر مکان بنا لیا. اب اس کے بچے محفوظ ہیں اس لیے یہ کہتا ہے. یہ جو نیا انہوں نے لگا الہی بخش لیا کا ہے، یہ بھی کل پرسوں مجھے بتا رہا تھا اس کا بھی. تو آپ سیلاب زدگان کو دینے کے لیے وہ دور جا رہے ہیں، آپ کے قریب کتنے سارے ہیں ان کو تو دے پہلے. سمجھ میں آئی نا بات؟ پہلے خویش پھر درویش. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے سیلاب زدگان کے چندہ جمع نہیں کیا، زلزلہ آیا تھا جمع کیا. اعتراض کرنے والے تو بہت سارے ہیں نا، چھوڑتے تو کوئی نہیں ہے. مسجد میں نے کہا نا آپ کو بڑا مشکل کام ہے، امامت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اچھا یہ کام ہم نے کبھی زندگی میں نہیں کیا کہ سامان جمع کرو تو لوگوں میں تقسیم کرو، کبھی زندگی میں یہ نہیں کیا اور نہ اس کو پسند کیا. ہم کوئی عیدی تو نہیں ہے، یہ عیدی کا کام ہے عیدی کرے، جس کا کام اس کو ساجے. ہمارے بس کا نہیں ہے تو ہم نے نہیں کیا. لیکن وہ زلزلے میں کیوں کیا اب میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے دو بھائی اشتیاق اور عرفان میں نے کراچی میں پیدا ہوئے، کسی گاڑی کھاتا کی مکان کے اندر ویسٹڈ بلڈنگ میں پیدا ہوئے، پڑھے لکھے سب کچھ، سب نوجوان ان کو پہچانتے ہیں بہت سارے. تو ان کو وہاں پر اپنے آبائی گھر میں نے اس کو آباد کیا. اور وجہ آباد کرنے کی یہ تھی کہ میں اپنے گاؤں کے اندر اپنے دادا کی جو جگہ تھی اس کو مدرسہ بنانا چاہتا تھا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، سارے پھوپھیوں اور چاچوں کو راضی کر کے میں نے وہ گھر گرا کر، رزاق بھائی نے دیکھا ہے وہ گئے ہیں ادھر جا کے، میں نے اس کو گرایا اور گرا کے اس کو مدرسہ بنا دیا. تو یہ اشتیاق کی محنت سے ہوا. تو زلزلہ آ گیا ایبٹ آباد کے اندر، روز ایسے آتا تھا زلزلہ جیسے میں نے بولتا ہوں تو بس الیاس قادری والے ذرا غصہ ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں بولتے ہیں. بھائی جھومنے کی کوئی بات ایسی مجھے سامنے دکھائی دیتی ہے، میرے پیارے ہیں نا، جھومنا تو ہم بھی جھومتے ہیں، ہمیں بھی عشق ہوتا ہے تو ہم بھی جھومتے ہیں، کوئی بری بات تھوڑی ہے. تو اس طرح سے بلڈنگ جھومتی تھی، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے ایسے. لیکن کیونکہ الحمدللہ ہم نے کنسٹرکشن اچھی کی تھی تو گری نہیں، اور حلال کا پیسہ تھا، حرام کا تھا نہیں. خراش بھی نہیں آئی، میں گیا نا خراش بھی نہیں آئی. لیکن بچے پریشان، تو میں نے ان سے کہا کوٹ نجیب اللہ آ جاؤ. وہ کوٹ آ گئے. گاؤں میں ہمارے گاؤں میں زلزلہ نہیں آیا، ایبٹ آباد میں زلزلہ آیا. اچھا ادھر سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، آپ تو ایبٹ آباد میں، آپ کیوں زلزلہ زدگان کو نہیں دیتے ہیں؟ میرے تو یہ ہمارا دھندا ہی نہیں ہے. لوگوں نے لا کے مسجد میں رکھنا شروع کر دیا، یہ میرے کہنے پر نہیں، لوگوں نے خود رکھنا شروع کر دیا. میں تنگ آ گیا، میں نے کہا یہ کیا مصیبت بن گئی، یہ پہنچائیں گے کیسے؟ پریشانی شروع ہو گئی. تو پھر مجھے خیال آیا، میں نے اس کو اشتیاق سے کہا. 5-6 دن کے بعد اس نے مجھ سے کہا فون کے اوپر، میں ایبٹ آباد جاتا ہوں. میں نے کہا ادھر تو ابھی زلزلے آ رہے ہیں، پھر کیا کرے گا؟ کہنے لگا وہ تو پھر لوٹ مار نہیں کر لیں گھر. ادھر لوٹ مار شروع ہو گئی. یہ یاد رکھو، مصیبت زدہ علاقے کے اندر یہ نوجوان بڑے جرحی ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اس زلزلے میں بھی ایسا ہوا، کئی نوجوان ادھر سے ٹرک لے کر گئے، وہاں لٹ گئے. اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ شروع ہے، سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر، ہر جگہ. کیونکہ یہ لٹیرے جو ہوتے ہیں، بدماش جو ہوتے ہیں، یہ تو نہیں دیکھتے عذاب اور یہ عذاب. یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں جب ایک اسپتال کے اندر گیا تو ایک پٹھان آدمی کو گورنمنٹ فوج نے گولی ماری. تو میں نے پوچھا اس کو کیوں گولی ماری فوجیوں نے؟ تو انہوں نے کہا اس لیے ماری تھی کہ یہ زخمی حالت کے اندر ادھر آیا تھا، زخمی حالت میں آیا تھا، اور اس کے ہاتھ کے اوپر ایک تھیلا تھا، جو تھیلا چھوڑتا نہیں تھا. کہنے لگا بھلے میرا پٹی کرو، میں تھیلا نہیں چھوڑوں گا. تو تھیلا چھوڑتا نہیں تھا. انہوں نے زبردستی، یہ شاید بیٹھا ہے، اس کو پوچھ لو، اس نے جا کے دیکھا بھی ہوگا، وہ اس تھیلے کے اندر سے انسانی عورتوں کے ہاتھ نکلے جس پر چوڑیاں لگی ہوئی تھی سونے کی. اتنے ظالم لوگ، آپ اندازہ کرو. وہ آپ کو زندہ چھوڑیں گے، آپ کے جیب میں پیسے دیکھیں گے، سیٹھ صاحب کی گاڑی دیکھیں گے تو آپ کو چھوڑیں گے. بھوکے ننگے آدمی پھر وہ تو ان کے لیے تو شیر ہے، وہ مرتا کیا نہ کرتا. تو اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے اس لیے اپنے سر درد لے لیا کہ چلو یہ وہاں جائے گا، تو پھر وہ اس کو ادھر سے ٹرکوں میں سامان باندھ کے تو اس کو بھیج دیا. اور اس طریقے سے میں اس کو منع کیا کہ زلزلہ زدہ علاقے میں نہیں جانا. وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بلا کر ادھر اپنے گھر کے اندر تقسیم کر کے ان کو دے. اور اس نے ایسا کیا 2-3 مہینے تک وہ سامان، ورنہ لوگ وہاں جا کر ایبٹ آباد میں پھینک کر آ گئے. اور ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں، لوگ جاتے ہیں، لوٹ مار ہوتی ہے اور
مستحق تک پہنچتا ہی نہیں ہے. چور اور لٹیرے لوٹ لیتے ہیں. ہماری حکومتوں کے اوپر عوام کا کیا، امریکہ کا کیا، پوری دنیا کا اعتماد باقی نہیں رہا. اور یہ سچی بات ہے، وہ امریکہ والے جھوٹ سے نہیں بولتے، دیکھیں کام وہ کرتے، جھوٹ بات تو نہیں کر رہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں. یہ ہماری خرابی ہے اور ہم کو یہ دور کرنا ہے. اس لیلۃ القدر کی رات میں دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سے جھوٹ کو نکال دے. یہ جھوٹ ساری بیماریوں کا مرض ہے، یہ جھوٹ ساری بیماریوں کا مرض ہے. یہ اگر نکل جائے نا پھر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، خدا کی قسم. تو یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا، میں کدھر سے کدھر پہنچ گیا. میں نے آپ کو کہا نا قرآن کی بات ہم کریں گے، قرآن کی بات پہ کرتے کرتے ادھر پہنچ گیا مسجد کی طرف. تو میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ مینارہ بنانا ہے اور یہ مسجد. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ باہر کے مائکوں کا انتظام کیوں نہیں کرتے. میں نے کہا میں نے کیا انتظام، میں نے لوگ بلائے، لیکن جھگڑا یہ ہے کہ کس کے گھر پر مائک لگایا جائے. یہ کون فیصلہ کرے گا؟ جب منارہ نہیں ہوگا تو لوگوں کے گھروں کے قریب لگائیں گے اذان، ورنہ اذان کی آواز نہیں آئے گی، آپ کو میت کی آواز نہیں آئے گی، آپ کو سوئم کی آواز نہیں آئے گی، پھر شور مچاتے ہوئے آپ آئیں گے مسجد کے اندر. حالانکہ یہ مسجد کے کام تو نہیں ہے، لیکن مسجد کے ذمہ لگ گئے. لیٹرین کوئی مسجد کا کام تو نہیں ہے، لیکن آپ اب کسی کو بولو ٹٹی آئی ہے تو کہنے لگا وہ ادھر مسجد میں جاؤ، معاذ اللہ ٹٹی جو ہے مسجد میں جاؤ. اندازہ کرو. یہ تعمیر اللہ کے گھر کی اور اس کا انتظام اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس کو ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو بہتر طریقے پر کرے، کسی سے جھگڑا نہ کرے، فساد نہ کرے، محبت سے آئے، رحمت کے ساتھ لوگوں سے ملے. مسجد فساد کی جگہ نہیں ہے، جھگڑے کی جگہ نہیں ہے. کوئی کسی کی عزت، ناموس اور آبرو جو ہے اس کو لوٹ نہیں سکتا ہے، کسی کا یہ حق نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی عزت ہے، آبرو ہے اور اس کی تکریم ہے. باپ کو بھی حق نہیں ہے کہ بیٹے کی عزت اور آبرو جو ہے اس کو نقصان پہنچائے. باپ کو بھی حق نہیں ہے اور بیٹے کو بھی حق نہیں ہے کہ اپنے باپ کی عزت اور تکریم کے اندر خلل واقع کرے. تو عام آدمیوں کا کیسے کرے گا؟ اور اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ ایک دوسرے کا خون تم پر اللہ نے حرام کر دیا ہے، تم ایک دوسرے کی عزت کرو، تم اپنے غلاموں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم خود کھاتے ہو ویسا خود کھاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ایسا پہناؤ. ہم کرتے ہیں ایسا؟ ہم تو پہلے پوچھتے ہیں اچھا یہ زکوٰۃ کے پیسے کپڑے دینے ہیں جناب علی تو زکوٰۃ کے مد میں سے دینے ہیں نا، اچھا ٹھیک. تو پھر یہ بازار میں جا کے ڈھونڈتے ہیں کہ جو سستے میں سستا کپڑا ہوئے تو وہ ڈھونڈ کر لا کر دے دے. ساروں کا میں نہیں بولتا ہوں، کچھ لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے ڈھونڈ ڈانٹ کے لے آتے ہیں. رزاق بھائی بیٹھے ہیں، اچھا کپڑا یہ فراہم کرتے ہیں تو میں ان کو فون کر دیتا ہوں. کبھی یہ اوپر نیچے بھی ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈھونڈ ڈانٹ کے اچھا کپڑا دیتے ہیں، اپنی عاقبت کرتے ہیں، ہمارے پر کوئی احسان تو نہیں کرتے. اپنی عاقبت ٹھیک کر رہے ہیں نا. جیسا خود پہنو ایسا دوسروں کو پہناؤ، غریب کو بھی ویسا پہناؤ، اور جیسا خود کھاؤ ایسا دوسروں کو کھلاؤ. ہم ماسی کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا نہیں سکتے، ہماری ایٹیکیٹس میں فرق آ جاتا ہے. ماسی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جب تک بلال حبشی ساتھ بیٹھے نہیں ہوتے تھے. اور عمر ابن خطاب حضرت بلال حبشی کو کہتے تھے یا سیدی یا بلال، اے میرے سردار، اے میرے بلال. خادم اور غلام کا کیا مرتبہ اللہ کے رسول نے دیا ہے، سمجھو اس بات کو. لیلۃ القدر کی بات ہے نا، باتیں سمجھو بھی کرو. یہ خالی یہ باتیں تو نہیں ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر تو آپ بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے، قرآن کی بھی ہو رہی ہے، مسجد کی بھی ہو رہی، ساری باتیں آپ سمجھے. اور الحمدللہ ہم نے اس مسجد کے اندر کبھی فساد ہونے نہیں دیا اور اللہ نے یہ ہم سے کرایا ایسا. ابو بٹرا نے مولوی صاحب کو، والد صاحب کو ادھر لے کے آیا. بڑا سخت آدمی تھا، میں آپ کو بتاؤں اتنا سخت آدمی تھا کہ ایک دن وہ ہمارے گھر میں آیا. وہ والد صاحب کا نام لیتا غلام حبیب، نام ایسا لیتا. تو میں نے اس سے کہا کہ اس آدمی کی آپ ایک دن میرے کو غصہ آ گیا، 11-12 سال کی میری عمر تھی. تو والد صاحب نے کہا تکیہ لے کے آؤ، یہ تکیے میں بیٹھے، خود نیچے بیٹھے وہ تکیے میں بیٹھا. تو میں نے کہا آپ اس کی اتنی تکریم کرتے، داڑھی اس کی کوئی ہے نہیں اور یہ آپ کا نام اتنی زور سے لیتا ہے، سارے لوگ آپ کو ابا جی کہتے ہیں.
جب میں نے ان سے کہا تو میرے سر پر، انہوں نے، میں چھوٹا سا تھا، سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگا اس کی سختی اس کی زبان تک ہے، اس کا دل بڑا نرم ہے۔ صوفی لوگ تھے نا، کیسے خیال کرتے تھے، اور خدا کی قسم میں نے اس کی یہ نرمی دیکھی۔ میرے والد صاحب گئے تو آج پر والدہ کو لے کر، تو ایک دروازہ ہوتا تھا ہمارے، ایک کمرہ ہوتا تھا۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے کمرے کوئٹہ والی میں دیکھتا ہوں 10-10 12-12 بچے، یہ اب میں کیا بولوں، کاگڑا بولتا ہوں تو یہ لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، اسلم واکانی والے، میں حیران ہوتا ہوں، چھوٹا، اتنا چھوٹا سا گھر، اس کے اندر یہ ان لوگوں نے کس طرح سے گزارا کیا۔ آج بچے جو ہے چھوٹے سے گھر کے اندر میاں بیوی رہنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا اجر تو دیتا ہے نا، پھر ان مکان بن گئے سب۔ تو وہ جب گئے تو والد صاحب جاتے جاتے اسے ابو بٹرا سے کہا کہ چوہے آتے ہیں کم گھر میں، تو بچے جو ہے پیچھے پریشان ہوتے ہیں۔ اچھا، چلا گیا۔ خدا کی قسم اپنے کندھے پر، کروڑ پتی آدمی تھا، کنگلا آدمی نہیں تھا، کروڑ پتی آدمی تھا، بچہ بھی اس کا کوئی نہیں تھا، کندھے کے اوپر اپنے خود دروازہ جالی والا رکھ کے لایا مزدور اور لگا کر گیا صبح۔ والد صاحب تو چلے گئے تھے۔ یہ اس نے سلوک ہے جو ہم ادھر بیٹھے ہیں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ جس دن ہم نے دیکھا طبیعتیں تمہاری خراب ہو رہی ہیں، اس دن خدا کی قسم میں نے طلحہ سے کہہ دیا امامت چھوڑ جا۔ ہم نے بےزتی کے ساتھ امامت نہ کرنی ہے، نہ کسی کو کرنے دینی ہے، یاد رکھو یہ بات۔ اور ڈنڈے کے زور کے اوپر اپنے جو یہ حقوق ہے امامت کے وہ چلائیں گے، ڈنڈے کے زور پر۔ آپ بول دیں کہ ڈنڈا چلا رہے، لیکن یہ ہمارا حق ہے، ممبر پر بیٹھ کر ہم بات کریں گے صاف اور ستھری، اور آپ کو سننی پڑے گی۔ سمجھ آئی نا بات؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے لیے رکھا بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے مجھے کہہ دے کہ بھئی مولوی صاحب آپ اب فارغ ہیں تو میں اسی دن فارغ، اس سے پہلے ایک دن فارغ۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہم نے اس طرح سے امامت کی نہیں، نہ خواہش کی، نہ خواہش رکھی، نہ اس امامت کو پیشہ بنایا، نہ اس کو گداگرانہ انداز میں چلایا۔ مسجدیں چل رہی ہیں، آپ جا کر دیکھ لیجئے، چندے ہوتے ہیں، جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں، ٹکے ڈالتے ہیں، پیسے ڈالتے ہیں۔ میرے باپ نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کام ختم کیا، انہوں نے کہا یہ ٹکا اور پیسہ میرے نام پر جمع کوئی نہیں کرے گا۔ میں تو یتیم تھا، چھوٹا سا بچہ، جب پہلا پیدا ہوا تو ہاشم ملا نے ادھر کھڑے ہو کر میرے لیے اعلان کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ زکوٰۃ کھائیں گے۔ میں نے جب کھڑے ہو کر تقریر کی پہلی مرتبہ، میں نے کہا زکوٰۃ میں سے ہم کوئی پیسہ ہم کو نہ دے، ہم زکوٰۃ کھائیں گے، پھر امامت کے لائق نہیں رہیں گے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ہم اگر زکوٰۃ کا پیسہ اور مسجد کا مال کھا جائیں گے نا، پھر نہیں رہیں گے، کیونکہ ہمارے ماں باپ کی یہ تربیت ہے ہماری۔ میری ماں جو ہے چھوٹی سی، اب مولوی جا کر ڈھونڈے کتابوں کے اندر، مجھے جب میں نے مسجد کا کام شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا یہ کام نہ کر، یہ جو مسجد والا کام تو کرنے لگا ہے نا یہ نہیں کر۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا پیسے آئیں گے، کوئی گڑبڑ ہو گئی۔ پھر میں نے کہا اس کے لیے کریم بھائی کو لگایا، وہ پیسہ حساب کر رکھے گا، پیسہ میرے پاس نہیں ہوگا۔ کہنے لگے اچھا کر، لیکن ایک بات سن، پڑھی لکھی عورت نہیں تھی، میں آپ کو اپنی ماں کی بات یاد کرا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ انہوں نے مجھے سنایا، ڈھونڈے مولوی کتابوں کے اندر، کتابوں میں نہیں ملتی ہیں یہ باتیں۔ انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس چڑیا کا کوے سے جھگڑا ہو گیا۔ چڑیا کا یہ جھگڑا چلتا رہتا ہے، چڑیا اور کوے کا جھگڑا جو ہے آج بھی چلتا ہے، کیونکہ کوا جو ہے جا کے چڑیا کے بچے کھا جاتا ہے، اور چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو اس کے گھونسلے کو توڑ کے اپنے گھونسلے میں لگا دیتا ہے تنکا۔ کوا بڑا تیز ہوتا ہے نا، اور میرے خیال سے یہ اسلم وغیرہ اس لیے خفا ہوتے ہیں، کاگڑا کوے کو بولتے ہیں، مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ تو کوے کو بولتے ہیں، میں سمجھا کوئی اچھا نام ہے۔ یہ لوگوں نے بھی عجیب عجیب لوگوں کے ایک دوسرے کے نام رکھے، اللہ معاف کرے۔ ایک اور آدمی بھی، میں اس کو خط لکھ کر دیتا تھا، اس کو بھی غصہ آ گیا، میں تو اس نام سے جانتا ہوں، پھر میں کیا لکھوں اس کے اندر؟ اچھا کہ میں بجریا نہیں لکھوں تو میں تو پہچانتا بھی نہیں۔ اب یہ اس کو میں واقعانی بولوں تو میرے کو تو اسلم کاگڑا یاد نہیں آئے گا، مجھے یاد آئے گا عبدالستار واقعانی۔ تو ان کو پہلے چاہیے تھا نا کہ اس کے اندر لکھتے اپنے ساتھ واقعانی، ہم تو صدیقی لکھتے۔ انہوں نے کوے اور
کوے اور اس کا چڑیا کا قصہ مجھے سنایا. انہوں نے کہا وہ چڑیا نے آ کر شور مچایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے, اللہ کے نبی تھے نا, اور اللہ تعالیٰ نے پرند, حیوش, پرو اور پرند اور حیوانات اور نباتات کی بولیوں کا علم ان کو عطا فرمایا. علمنا منطق الطیر, اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پرندوں کی بولیوں کا بھی علم عطا فرمایا. آج سائنس ڈھونڈتی پھرے کہ پرندے کیا بات کرتے ہیں, لیکن سلیمان کے سامنے آ کر پرندے گفتگو کرتے تھے اور وہ پرندوں کی گفتگو کو سنا کرتے تھے. علمنا منطق الطیر. کیا ہوں میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ بہت سارے علم اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. جنوں پر قبضہ تھا ان کا, تو پرندے نے آ کر عرض کی کہ یہ کوے کو سمجھا دو. چھوٹی سی چڑیا کوے کو کیا سمجھا دو, دیکھو وہ دادا گیر ہے تو کیا کر لے گی. تو حضرت سلیمان نے کہا اچھا چل, وہ اگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کر لے گی. مسکرائے حضرت سلیمان, تو اتنی دادا گیری سے بات مجھ سے کر رہی ہے تو کر کیا لے گی. اس نے کہا میں یہ کروں گی کہ مسجد کا تنکا اٹھا کر لا کر اپنے اس پہ ڈال دوں گی, اس کے گھونسلے میں. کوے کے گھونسلے میں کیا ڈال دوں گی؟ مسجد کا تنکا. تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا مسجد کا تنکا جس کے گھر میں جائے گا اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. عقیدہ دیکھو, یہ میری ماں نے مجھے درس دیا. ڈھونڈو اب کتابیں ڈھونڈو, تم مولوی ڈھونڈتے رہے کتابیں. تو ہم نے تو وہ درس لیا ہے, تو ہم ان چکروں کے اندر ہے نہیں. پیسہ پیروں کی اور ہمارے خاک کی, پیروں کے نیچے کی میل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پیچھے جاننے کی توفیق بھی عطا نہ فرمائے, ہمیں عزت و تکریم عطا فرمائے. اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, لوگوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ میں جا کے اسے, حضرت سلیمان نے کہا بات تو نے ٹھیک کی ہے. فرمایا چل بلا کوے کو, اور پھر اس کوے کو سمجھایا کہ آندہ اس کا تنکا نہیں نکالنا. تو اس کا تنکا نکال کے لے آتا ہے, جانا دوسرا تنکا ڈھونڈ. انبیاء, اللہ کے نبی خاص, یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے تمہارے جیسے. میں اس لیے تم لوگوں کو منع کرتا ہوں الہدا اور یہ دوسرے خارجی لوگوں کی تقریروں سے, اس لیے منع کرتا ہوں. مجھے اور کوئی خوف تھوڑی ہے. اچھا آپ نہیں مانیں گے میری بات, تو میرا کیا نقصان ہے؟ میرا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کو بچانا ہے نا. وہ کہتے تھے نبیوں کو, انہوں نے کہا اچھا اعتراض تو نبیوں پہ بھی کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ منافقون میں جملہ کوٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم عزت دار لوگ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ان کو ذلیل کر دیں گے. سورہ منافقون اللہ کے رسول کے لیے کہا. اللہ نے کہا وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. کوئی عزت دے دے ایسا ہے نہیں. چار باتیں آپ اچھی کسی کی کریں نا تو یہ پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے گا کہ یار ایک برائی بھی کرو نہیں تو یہ سر پہ چڑھ جائے گا. اللہ عزت دینے والا ہے, تو اللہ ہی عزت دیتا ہے, اللہ ہی عزت لیتا ہے. اور ہمیں اپنے معیار کے اندر رہنا ہے, اپنے معیار کے مطابق کام کرنا ہے, اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق چلانا ہے. قرآن یہ شکایت کر رہا ہے, نبی یہ شکایت کر رہا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. ہم قرآن کو صرف تراویح میں اور شبینے میں اور اس میں پڑھ کر فارغ ہو گئے. ہم نے اس کو سمجھنا نہیں ہے, سمجھنا ہے ہم نے. ہر قرآن میں ہر بات موجود ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ, اور ہم نے مثالیں دے دی ہیں من کل مثل, ہر مثل کی مثال دے دی ہے ہم نے قرآن کے اندر. کوئی مثال ایسی نہیں ہے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن کے اندر نہیں ہے. ڈھونڈو, پڑھو, سمجھو. سمجھنے کی بات ہے نا. عربی پڑھنی ہے, عربی ہم نے پڑھنی نہیں ہے. ہم نے تو اپنا بچہ اگر پیدا ہو جائے تو ہم پیسے والے ہیں تو ہم تو BVS ماوا پارسی میں داخل کریں گے, سن پیٹرک اسکول میں داخل کریں گے. مجھ سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے BVS ماما پارسی میں بچے کو پڑھایا, بڑا ہے ذہین بڑا, لیکن مولوی صاحب ہے بڑا نافرمان. تو میں نے کہا جس اسکول میں تو نے داخل کیا تھا انہوں نے اپنا کام کر دیا. جس اسکول میں تو نے اپنے بچے کو داخل کیا انہوں نے اپنا کام تو کر دیا کہ تیرے بچے کو نافرمان بنا دیا. بس
اس لیے اکبر الہ آبادی کہتا تھا ہم ساری ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خفتی سمجھتے ہیں. پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں، باپ بیوقوف ہے. یہ آج کی بات نہیں، پرانی کہانی چل رہی ہے. 200 سال پہلے اکبر الہ آبادی شور مچا رہا ہے. تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات ہے. اس کو ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنا ہے. عبادت مخصوصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مقرر نہیں کی ہے کہ یہ عبادت کریں. اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانا کہ لیلۃ کیا. لوگوں نے تو کہا تیرے کو کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ترجمہ کئیوں نے یہ بھی کیا ہے، لیکن آج اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیے، سبحان اللہ. کہتے ہیں تو کیا جانا لیلۃ القدر کیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے سے زیادہ ثواب والی ہے. 1000 ایک رات آپ نے عبادت کر لی تو کتنا ثواب ہوگا. 1000 مہینہ، 1000 مہینے کی عبادت ایک رات تو کتنا ثواب ہے. آپ خود، اور یہ کوئی مطلب فتوے کی بات بھی نہیں ہے، یہ کوئی فقہ کی بات بھی نہیں ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے. بعض لوگ تو کہتے ہیں کوئی چھوٹی بڑی رات نہیں ہوتی ہے، تو پھر چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے تو پھر ثواب کیسے چھوٹا بڑا ہو گیا. بولو بھائی، چھوٹی بڑی تو ہم بھی سمجھتے ہیں وقت کے حساب سے تو نہیں ہوتی ہے، لیکن ثواب کے اعتبار سے راتیں بڑی بھی ہوتی ہیں اور چھوٹی بھی ہوتی ہیں. ثواب کے اعتبار سے، یہ ثواب کے اعتبار سے بڑی رات ہے، اور یہ سب سے بڑی رات ہے لیلۃ القدر کی. اس کو جاگ کر گزاریے، اس میں عبادت کیجیے، رکوع کیجیے، سجود کیجیے، اپنے گھروں سے بتوں کو نکال دیجیے، تصویریں نکال دیجیے. فرمایا آج کے دن نہیں بخشا جائے گا، لیکن ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ نہیں بخشا جائے گا. ماں باپ کی فرما برداری کریں، ماں باپ جو کہتے ہیں ان کی بات مانا کرو. یہ بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں بھائیوں کے اور بہنوں کے، پھر جو ہے وہ ماں باپ سمجھاتے رہتے ہیں تو نہیں سمجھتے ہیں. یہ باتیں غلط ہیں. نمازیں پڑھنے سے وہ یہ آپس کے جھگڑے ختم نہیں ہو جائیں گے. آپس میں خلوص پیدا کرو. ان راتوں میں اگر کسی سے آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کو راضی کرو. راضی نہیں کیا، جس آدمی نے راضی نہیں کیا اپنے روٹھے ہوئے دوست کو اور نماز لیلۃ القدر میں پڑھی، اس کو بخشا نہیں جائے گا. ان انزلنا فی لیلۃ القدر میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، نافرمانوں کا نہیں، حسد کرنے والے کا نہیں، بغض کرنے والا کا نہیں، نافرمانی کرنے والے کا نہیں، جو ایک دوسرے سے لڑے گا اس کے لیے نہیں، جو خنزیر کھائے گا اس کے لیے نہیں، جو شراب پیے گا اس کو نہیں بخشا جائے گا، جس کے گھر میں کتا ہے اس کو نہیں بخشا جائے گا، فرشتہ جائے گا ہی نہیں. جس کے گھر میں کتا ہے ادھر بھی نہیں جائے گا، خنزیر کے ادھر بھی نہیں جائے گا. ان سب چیزوں کو اپنے گھروں سے بھی نکال دیجئے، اور ان چیزوں کو حسد، بغض، نفرت، عناد، ان کو اپنے دلوں سے بھی نکال دیجئے. جب تک نہیں نکلے گا ہم مومن خالص نہیں بن سکتے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم مومن خالص بننے کے لیے کہ عمل صالح اختیار کریں. یہ شکایت کی ہے قرآن حکیم نے، اللہ تعالیٰ سے شکایت کی ہے ہمارے پیارے حبیب نے کہ لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسے ہجرت کر لی ہے. اور ہم یہ کر کے دکھا رہے ہیں. ہم ماما پارسی میں پڑھ رہے ہیں، BVS ماما پارسی. کیوں آپ نے پارسی بننا ہے؟ پھر کھولے نا آپ اپنے ادارے. مسلمان کیوں اچھے ادارے نہیں کھولتے ہیں؟ دوسروں کے ادارے پر آپ فخر کرتے ہیں. آپ کھولیں. ہر چیز کو کمائی کا دھندا مت بنائے. سارے اسکول اور کالج جو گورنمنٹ کے ہیں ان کا ستیہ ناش آپ کے سامنے ہے. کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں. سارے کام حکومت کے تو نہیں ہوتے ہیں، کچھ کام لوگوں کے بھی کرنے کے ہیں. سارا کام حکومت نہیں کر سکتی ہے. اور آپ کی حکومت تو ماشاءاللہ سمجھ میں آپ کو آتا ہی ہے، چندے ہی کرتی رہتی ہے، سرکاری بیکاری ہے. ان کو تو پتہ چل جائے سیلاب آ گیا، 2 گھنٹے کا سیلاب آیا تو انہوں نے 10 گھنٹے کا لگا کے فلمیں لگائی. 4 نہیں گھنٹے، 10 گھنٹے. چلو زلزلہ آیا 2 منٹ کے لیے، انہوں نے کہا نہیں 50 منٹ تک زلزلہ جاری رہا، مال زیادہ ملے گا. یہ خالی ان حکمرانوں کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اپنی خصلتیں ہیں، ہماری اپنی برائیاں ہیں.
ہم اپنے گھروں کے اندر کھانا کرتے ہیں شادیوں کے اندر، تو ہم جو ہے نہیں خیال کرتے ہیں کہ ہم نے غریب کو دعوت دی ہے کہ نہیں دی ہے، اور اگر دیتے بھی ہیں تو یہ پھر اس بات کا نہیں تقاضا کرتے ہیں یہ آدمی تو کھانا اپنی شادی میں ولیمہ اتنا نہیں کر سکے گا، میں 10 آئٹم رکھ رہا ہوں۔ میں کھانا کھانے ایک جگہ گیا تو اس نے کہا مولوی صاحب یہ کھائیں، میں نے کہا یہ بھی ہے، یہ بھی کھائیں، میں نے یہ بھی کھائیں، تو میں نے کہا کیا کھائیں؟ پھر سائڈ ڈشیں الگ ہیں، چٹنی الگ ہے، مسالے الگ ہیں، پھر اگر بوتل ہے تو وہ بھی ہے، پھر آئس کریم بھی ساتھ میں، پھر پان بھی، اسٹال لگے ہوئے جناب، بڑا فخریہ طور پر پان، کیونکہ ہم مہمان حضرات اور یہ سب پان کھاتے ہیں تو ان کو پان بھی کھلا رہے ہیں۔ یہ فخریہ انداز ہے، اس سے کوئی قوموں کی اصلاح ہوئی ہے؟ قوموں کی تو اس سے اصلاح نہیں ہوئی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دعوت کے اندر آپ تشریف لے گئے تو اس کھانے کے اندر اس نے روٹی لا کے رکھی، سالنہ رکھا اور سرکہ بھی لے آیا، سرکہ بھی رکھ دیا۔ سائڈ ڈش بولتے ہیں نا آپ، سرکے کو کیا کہتے ہیں؟ سائڈ ڈش۔ اب سرکہ تو ہوتا نہیں، سرکے کے اندر جو ہے بہت ساری اور بھی لوازمات ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر اٹھ کر جانے لگے، انہوں نے کہا کیا خطا ہو گئی امیر المومنین، ہم سے کیا خطا ہو گئی، آپ کھانے سے اٹھ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم، رونے لگے حضرت عمر، فرمانے لگے خدا کی قسم ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، لیکن 2 کھانوں کو آپ نے کبھی جمع نہیں کیا، 2 سالن آپ نے جمع نہیں کیے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول امیر المومنین یہ ایک سالنہ ہے، ایک تو سرکہ ہے۔ فرمایا میں اس دعوت میں بھی شریک تھا جس میں اللہ کا رسول روٹی بھگوتا تھا سرکے میں اور وہ کھاتا تھا، سرکے میں ڈال کر روٹی کھاتے جاتے تھے اور کہتے تھے سرکہ بہترین سالن ہے۔ سرکہ کیا ہے؟ ہم تقوی کی باتیں کرتے ہیں، تقوی کر سکتے ہیں ہم؟ تقوی آسان کام نہیں ہے، تقوی بڑا مشکل کام ہے۔ قرآن نے بار بار کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اس لیے کہا اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اس لیے کہہ رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ دعویٰ کرنا آسان ہے، ظاہر ہونا، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ ایسا کر کے ہم دکھائیں، ہم غریبوں کو دعوت دیں، ایک ڈش کھلائے۔ جو ولیمہ نہیں کر سکتا، ہم نے کبھی ان کو کھانے، ہم نے ان کے ولیمے کے اندر پیسے دیے ہیں کہ آپ ولیمہ کر لیں؟ ہم تو اعتراض کرتے ہیں کہ پیسہ نہیں تھا ولیمہ کرنے کی ضرورت کا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے ڈشوں ولیموں کرے تو کھاڑو، گھر میں کھانے جو نہ ہے ولیموں کرے تو، کہتے ہو کہ نہیں؟ یہ توفیق نہیں کہ آپ نے اس کو ولیمہ کی، چلو بھائی ٹھیک ہے ایک ڈش کرنا ہم کر دیں گے، یہ پیدا کرو، یہ ہے، یہ ایمان ہے۔ اپنے 10 کھانے بند کرو، ایک کھانا اس کو کھلا دو، پھر دیکھو کیسا ثواب ہوتا ہے۔ پھر تقویٰ ہے، تقویٰ اپنے نفس کے اوپر ہے، خواہش نفس کی پیروی کرنا تقویٰ نہیں ہے، یہ خواہش نفس ہے۔ خواہش نفس سے اگر آپ عبادت کریں گے تو عبادت بھی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، خواہش نفس نہیں ہے۔ روزے 17 رمضان المبارک کا دن تھا، میرا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بدر کے میدان کے اندر حاضر ہوا، اور ادھر نازل ہوئی آیت من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے مریض ہوئے اور سفر میں ہوئے تو وہ اس کی گنتی بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ کے رسول نے کھجور منگائی، دوپہر کا ٹائم تھا، آپ نے کھجور کھا لی۔ تقوی کا اظہار نہیں کیا کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہوں، سمجھ آئی نا بات؟ ہمارا صوفی ہوتا تو کہتا نہیں تم لوگ نہیں کھاؤ، میں بڑا متقی ہوں، میں تو روزہ رکھوں گا۔ بدر کا میدان، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ہوا، قرآن نے کہا یہ یوم الفرقان تھا، فیصلہ کرنے والا دن، اور آج کے دن اللہ نے بدر کے میدان میں اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ حضور نے فرمایا اے پیارے میرے رب، یہ تھوڑی سی لشکر میں لے کر آیا 313، اس سے زیادہ میرے ساتھ آ نہ سکے، بھاگ گئے، اب اگر یہ مارے گئے تو سمجھ لے تیرا نام لینے والا ایک بھی نہیں رہے گا۔ کس سے عرض کی؟ امریکہ سے مدد مانگی، روس سے مدد مانگی، پڑوسیوں سے مدد مانگی، جو الگ ہوتا چلا گیا اس کو اجازت دیتے گئے، خود جس نے اجازت مانگی اس کو بھی اجازت دے دی۔ 3 صحابی ایسے بھی تھے، 3 صحابی بھی ایسے تھے جنہوں نے اجازت مانگی، ان کو دے دی گئی۔
جب بدر سے واپس آئے تو آیت نازل ہوئی کہ ان 3 آدمیوں نے جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے رسول سے اجازت لی ہے بلا ضرورت، ان لوگوں کے ساتھ ناطقہ بند کر دو، ناطقہ بند کر دیا۔ صحابہ کا طرز عمل دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جان دینے والے لوگ۔ ان کی بیوی بوڑھی تھی، ایک آدمی کی بیوی بوڑھی تھی، خود 70 سال کا تھا۔ 70 سال کا آدمی جہاد پر جا سکتا ہے؟ لیکن کیونکہ اس نے اجازت مانگی، اجازت نہ مانگتا تو شاید حضور اکرم اس کو دیکھ کر خود ہی اجازت دے دیتے۔ وہ کہتا تھا میں کو اجازت دے دیتے، لیکن میں نے اجازت مانگی اس لیے مشکل کے اندر آ گیا۔ اس بوڑھی عورت نے اس سے ناطقہ بند کر دیا، کھانا دینا بند کر دیا، پانی دینا بند کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کرتی ہے، یہ تو مر جائے گا، بوڑھا آدمی ہے۔ وہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ناطقہ بند کرنے کو کہا ہے، میرا شور جو ہے وہ اس لپیٹ کے اندر آیا ہے، کیا کروں؟ فرمایا تو اس کی خدمت کر، بات اس سے نہ کر، خدمت اس کی کر اور بات اس سے نہ کر، انتظار کر وہی کا۔ اللہ نے آیت نازل کی، ان سب کی تینوں کی برات ہو گئی۔ ان تینوں کی اللہ نے برات نازل فرما دی، اور ان میں سے ایک صحابی ایسا بھی تھا جو ایک ستون سے اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اور آج بھی وہ ستون جو ہے، جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں ریاض الجنہ کے اندر، بیچ میں وہ موجود ہے، استنائے توبہ، استنائے توبہ، توبہ توبہ کا ستون، اس پر اس نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ اس نے کہا خدا کی قسم جب تک میرا رب میری برات نازل نہیں کرے گا، میرا عذر منظور نہیں کرے گا، اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھول دوں گا۔ آیت نازل ہو گئی، لوگوں نے آگے کہا تمہاری تینوں کی برات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم کوئی میری رسی کھولے نہیں، میرے اللہ کا رسول اور میرا رسول خود میری رسی نہیں کھولے گا، میں اپنے آپ کو اس کے باندھے رکھوں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے، رسی کھولتے چلے گئے، فرمایا اللہ نے تجھے معاف کر دی۔ فرمایا آپ کی زبان سے یہ چاہتا تھا کہ سن لوں، اس لیے یہ خدمت آپ سے لے لی، ورنہ یہ ہرگز خیال نہیں تھا کہ آپ میری رسی کھولو، لیکن آپ نے یہ جو جملہ کہہ دیا نا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا، بس اب دوسرے کھول دے۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے اسلام کے ساتھ، رسول کے ساتھ۔ ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے زیادہ ڈیڑھ ہوشیار ہے، رسول تو جانتا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ 40 سال کے بعد تو وہ نبی بنا معاذ اللہ۔ یہ باتیں ہیں، یہ اس لیے ہم آپ کو منع کرتے ہیں کہ دیگر تھاٹ کے اوپر مت جائیے، ٹی وی اور ریڈیو آپ کو تباہی اور بربادی کے دانے پر لے جائیں گے۔ یہ میں نے مسجد بنائی نا، اس کے بعد ٹی وی والے اور یہ سارے یلغار کرتے تھے، میں نے ان کو گھسنے نہیں دیا اندر، لیکن اب انتظامیہ خود ہی لے کے آ جائے اندر تو فوٹو کھینچ لو، ہمارے بھی فوٹو کھینچو، تو اس کا کیا کریں؟ یہ مسجدیں کوئی شو روم نہیں ہے، یہ اسٹیجز نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہے۔ یہ تو ہم نے اس لیے بنایا کہ کوئی شخص مدینہ نہیں جا سکتا ہے تو ادھر آ کے بیٹھے، مدینے کی یاد اس کو آ جائے، میرا کام پورا ہو جائے۔ سمجھ میں آئی نا؟ اب بوڑھے ہو گئے جا نہیں سکتے تو ادھر دیکھ کر ریاض الجنہ یاد آتا ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ مدینے میں تو نہیں ہے، مدینے والی جگہ سے ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے سامنے دعا کرتے ہیں، پروردگار اس مدینے کے صدقے میں اور مدینے والے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، اس رات میں ہماری گناہوں کی بخشش فرما دے۔ تو رحمان و رحیم ہے، تو حنان و منان ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، تجھ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو سب سے بڑا ہے۔ پروردگار تو اگر نہیں معاف کرے گا کوئی معاف نہیں کرے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اے اللہ تو معاف کر دے۔ اور حضور نے فرمایا، عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا دعا کروں؟ آپ نے فرمایا اللہم انکا عفون، اللہم انکا عفون، اے پروردگار تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، اللہم انکا عفون تحب العفو، اے اللہ تو معافی دینے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، فاعف عنی، مجھے بخش دے، مجھے بھی بخش دے۔ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند، تیرے قدرت میں ہے معاف کرنا، تو معافی کو پسند بھی کرتا ہے، تو لوگوں سے بھی کہتا ہے پروردگار ہم بھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں ہیں، تیرے حضور میں عرض کرتے ہیں پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہماری زبانوں سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کام سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی پروردگار اس سے بھی معافی مانگتے ہیں، اس سے بھی ہمیں معافی کروا دے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔
کسی کا اگر ہم نے حق لے لیا ہے پروردگار اس کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. عزیزوں، رشتہ داروں اور دوست احباب کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور اچھی تربیت کرنے کی انہیں توفیق عطا فرما. تیرے اور تیرے حبیب کی محبت کے صدقے میں جو کام ہے پروردگار اس پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. لیلۃ القدر کی رات ہے، فرشتے آ رہے ہیں آپ کے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. تنزل الملائکہ، فرشتے آ رہے ہیں، ملائکہ آ رہے ہیں، والروح، اور روح کی تعریف بعضوں نے کی کہ جبرائیل امین کو روح الامین کہتے ہیں، اس لیے روح الامین کے ساتھ جبرائیل آ رہے ہیں. جبرائیل وہی کے بعد زمین پر نہیں آتے لیکن لیلۃ القدر کی رات میں آتے ہیں، اور آپ میں سے جو شخص بھی کھڑا ہو بیٹھا ہو اس کے ساتھ آ کر اس کو کہتے ہیں السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. آتے بھی اپنی مرضی سے نہیں، آ بھی نہیں سکتے، اللہ کی مرضی سے، رب کی مرضی سے آتے ہیں. باذن رب من کل امر سلام، اور اس کام کے ساتھ جو سلام والا ہے، سلامتی والا. مفسرین نے کہا السلام علیکم کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ آ کر لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ، ہاتھ ملاتے ہیں، اور کہتے ہیں مصافحہ کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ مغفر لہو، اللہ اس کو بخش دے. عورت کھڑی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ مغفر لہا، اللہ اس کو بخش دے. فرشتہ اگر کہہ دے گا تو بخشش ہوگی کہ نہیں؟ لیلۃ القدر کی ایک صفت یہ تھی کہ یہ 1000 مہینے کی ہے. دوسری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، فرشتے آتے ہیں، روح الامین آتی ہے، روح الامین آتے ہیں. اور بعضوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ روح الامین روح ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو فرشتوں کے بھی فرشتے ہیں. روح ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو فرشتوں کے بھی فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کو بھی دکھائی نہیں دیتے. اللہ ان خاص فرشتوں کو آسمان سے زمین کی طرف نازل فرماتا ہے ہمارے لیے. یہ اس کی بندہ پروری ہے. ہم اس لائق ہیں. وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرے، روزی کا سوال کرے، اللہ ہمیں رزق دے دے، حلال طیب رزق عطا فرما، وافر رزق عطا فرما. آپ دعا کریں، اللہ دے گا. کوئی اور دوسرا نہیں دے گا. جس کسی سے مانگو گے ذلیل کرے گا. یہ ایک ذات ہے، وہ صرف اللہ کی، جو اس سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے. اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اور کہتا ہے جب میں کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں، نہیں جاؤ. اذا سالک عبادی انی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوتا ہوں. کان لگا کے اس کو سنتا ہے. یہ کان اس کے ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے اور تمہارے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے وہ کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعانی. اور جب دعا کرنے والا کچھ چیز مانگتا ہے فوراً اس کو دے دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اب مجھ سے مانگو تو صحیح. اللہ تقاضا کر رہا ہے کہ مانگو. سیٹھ صاحب کے پاس جاؤ، یار تم نے تو دھندا بنایا ہر سال ہی آ جاتے ہو، چندہ چندہ چندہ. اور وہ جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اس کے پاس جاتے نہیں. پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں، دعا کرو پیر صاحب ذرا، پیر صاحب دو. پیر صاحب بولا اچھا لاؤ 2 بکرے ادھر سے بکر ادھر، کل محفل کرنی ہے. پیروں نے بھی یہ چکر چلایا نا، مولویوں نے بھی چکر چلایا ہوا ہے. بلکہ وہ ایک آدمی ہوتا تھا، یہ ادھر ہماری مسجد کے اندر نمازی تھا پرانا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، سید تھے، سید مجتہد اس کا نام تھا. وہ بوڑھے جانتے ہوں گے، جوان شاید نہیں جانتے، چرخی والا اس کو بولتے تھے. وہ چرخی لگا کر چھری تیز کرتا تھا، چھری والا بابا اس کو بولتے تھے، پٹھان تھا. اس کا ایک بھائی، مجھے مدینہ شریف میں جب گیا تو وہ ایک ملاقات مجھے گزشتہ دفعہ ہوئی. وہ اس کا بھائی تھا، وہ اس کے پاس کبھی کبھی آتا تھا. اس نے مجھے یاد کرا دی. میں نے اسے مدینہ میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کی، اللہ اس کی بخشش فرما دے. وہ اس سے کوئی ہاتھ ملا کر اس سے کہتا تھا کہ بابا دعا کرو، تو کہتا ہے خالی ہاتھ سے دعا کر دوں. بندوں کا یہ حال ہے، آپ دیکھ لیں، چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، دعا کرانے کے لیے جاؤ پہلے سوچتا ہے یہ مجھ سے یہ کام کرانا چاہ رہا ہے، معاوضہ تو دیا ہے کوئی. اور وہ کائنات کا مالک کیا کہتا ہے؟ کائنات کا مالک کیا کہتا ہے؟ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو. اور ہم مانگتے نہیں ہیں. ہم مانگنے میں غسل کرتے ہیں، رات کو ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں. رمضان کے لیے ہم نے نماز رکھ دی ہے، نماز رمضانوں میں پڑھیں گے، ٹوپی اتار کے پھر رکھ دی، پھر اس کے بعد
جمعے جمعے ٹوپی، یہ ہے کہ نہیں؟ تو آپ خود محاسبہ اپنا کرو، آپ نے خود محاسبہ کرنا ہے۔ نہ مولوی صاحب کا بچہ بخشا جائے گا، نہ نبی کا بچہ بخشا گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں بخشا گیا، تو مولویوں کا بچہ بخشا جائے گا، متقیوں کا بخشا جائے گا، پیروں کا بخشا جائے گا؟ مجھے بتاؤ، بخشا وہ جائے گا جو بخشش طلب کرے گا، بخشا وہ جائے گا جو بخشش طلب کرے گا۔ تو بخشش طلب کرو، آؤ زاری کے ساتھ۔ اس کے لیے ہم اس کے سامنے نکمے ہیں، انتہائی ذلیل ہیں۔ حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر الا الیک، پروردگار فقیری چاہتا ہوں تیرے لیے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ من الذل الا من الذل الا لک، اور ذلت چاہتا ہوں تیرے لیے، پناہ مانگتا ہوں ذلت کی، لیکن تیرے سے نہیں۔ تو مجھے ذلیل کر، تو مجھے ذلیل کر، اس لیے کہ میں تیرے سامنے تو ہوں ہی ذلیل۔ وَمِنَ الْخَوْفِ إِلَّا مِنْكَ، اور اے میرے پروردگار، اور خوف بھی میں کسی سے پناہ مانگتا ہوں، کسی سے میرا دل میں خوف نہ آئے، لیکن تیرا خوف میرے دل کے اندر ہر وقت سمایا رہے۔ دعا کرو، دعا کرو، اللہ ہم کو ہمیں اپنا فقیر بنا، اے پروردگار ہمیں ذلت اپنے ساتھ لگا، ہمیں اپنا ذلیل بنا، اے پروردگار ہمیں خوف صرف اپنا دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، اور پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اپنے دشمنوں کی، جو بد دعائیں کرتے ہیں میرے لیے، ان کی بد دعاؤں کو میرے لیے دعا کر دے۔ یہ وہ نبی تھا نا، جب جو کوئی بد دعا کرتا تھا اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ یہ ہمارے نبی تھے نا، بد دعا کرنے والوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ دعا۔ ادال الداء، خیبت الرجاء، زوال النعمہ، فجاعت النقمہ، اور پروردگار زوال نعمت سے بچا، عزت کے بعد ذلیل ہونے سے بچا، کیونکہ عزت جب ہو جاتی ہے پھر ذلیل ہوئے آدمی تو بہت خطرناک خطرہ ہوتا ہے، مال آ جائے، پھر مال نکل جائے نا، پھر پریشانی شروع ہوتی ہے۔ یہ دعائیں ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں، ان کی زبان کی دعائیں ہم کریں گے تو پھر ہمیں انکساری پیدا ہوگی۔ مسجد میں آپ بیٹھے، رد نہیں ہوگی دعا، دعا رد نہیں ہوگی۔ اور اس لیے حضور جب دعا کر کے اٹھنے لگتے تو کہتے اللہم لا تدع فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ، پروردگار میں ادھر سے اٹھوں نہیں، میری گناہ معاف کر دے۔ اللہم لا تدع فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ، پروردگار میرے گناہوں کو ادھر سے اٹھنے نہ پاؤں، بخشش کر دے۔ یہ ایمان کا عقیدہ بھی تھا نا ان کا، ہمارا عقیدہ کمزور ہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں بخشے گا کہ نہیں۔ اس یقین تحکم کے ساتھ آپ کریں کہ آپ نے دعا کی ہے، آپ کی بخشش ہو گئی۔ لا تدع فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ، اور ہمیں کوئی کسی قسم کا ہم نہ ہو، غم نہ ہو، لیکن اس کو دور کر دے۔ ہم ادھر سے اٹھ کے جائیں تو کوئی ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ رہے۔ پریشانیاں تو ہوتی ہے نا، صبح شام پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی، یہ اولاد کے لیے ہم کتنا کچھ کرتے ہیں، دیکھیں نا ماں باپ کتنا کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات کہہ دی ہے صاف واضح، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہاری اولادوں میں اور تمہاری بیویوں میں تمہارے لیے دشمنی ہے۔ پھر اے اللہ تو نے ان کو ہماری اولاد کیوں بنایا، ہمارا دشمن بنا دیا؟ عدو لکم، اللہ نے کہا عدو ہے، اللہ نے کہا میں نے اس لیے ان کو بنایا ہے کہ تم ان کی سختی جب برداشت کرو گے، ان کی پرورش کرنے کے بعد، تو میں تمہاری بخشش کرتا رہوں گا۔ تمہاری آزمائش کرنے کے لیے کیا، یہ تم اولاد کی بڑی سخت کڑی آزمائش ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ لڑکا بڑا نافرمان ہے، بات ہی نہیں سنتا ہے۔ گھبرائے نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں، یہ آزمائش ہے، اپنے رب کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے گا اگر آپ نیکی کی طرف راغب رہیں گے، لیکن آپ بھی برا کام کریں گے پھر کوئی رغبت نہیں ہوگی۔ ولا حاجۃ الا قضیتها، اور میرے رب کوئی حاجت ایسی نہ ہو میں ادھر سے اٹھ کے جاؤں اس سے پہلے میری حاجت پوری فرما دے۔ کیا دعائیں ہیں آپ دیکھیں، یہ دعائیں ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ولا مرضن الا شفیتا، اور مرض کوئی نہ ہو میرے اندر، ادھر سے اٹھ کر جاؤں تو شفا ہو جائے۔ اور پروردگار ہمارا کوئی مردہ ایسا نہ ہو، ہم ادھر دعا کریں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، پروردگار ان سب کو تو بخش دے۔ اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کریں، اپنی بخشش کی دعا کریں۔ اللہ نے سکھایا نا طریقہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دعا جو ہے یہ فاتحہ شریف اور یہ سوئم اور یہ چیلم یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ پر وہی ہوئی ہے۔ اچھا ہم سے پوچھتے ہیں کہ اچھا قرآن و حدیث سے ثابت کرو، تو آپ پہلے بتائیں نا، فتویٰ تو آپ دے رہے ہیں، آپ پر کوئی وہی ہوئی ہے، فاتحہ نہ کرو سوئم نہ کرو، کوئی حدیث بتاؤ، کوئی قرآن بتاؤ ممانعت کی کوئی حدیث، فاتحہ نہیں کرو۔ قرآن تو سکھا رہا ہے، قرآن تو سکھا رہا ہے اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا کرو، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش فرما دے، ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ مہربانی فرمائی۔ رب کا لفظ استعمال کیا ہے ماں باپ کے لیے، جو خود رب اپنے لیے اس کا لفظ ہے، رب العالمین۔ آپ روز کرتے ہیں نا الحمدللہ، پڑھو میرے ساتھ الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین جو ہے وہ ماں باپ کو رب کہہ رہا ہے، کائنات کا مالک ان سے کہہ رہا ہے، تو ان کی عزت کا کتنا حکم ہے آپ اندازہ کر لیں۔ یہ نوجوانوں سے میں بات کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں۔ بیویوں کا بھی خیال کریں، جب بیوی آ جاتی ہے نا تو مائیں اور بہنیں اور یہ سب بھول جاتی ہیں، یہ مت کرو۔ مائیں روتی ہیں، باپ روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور عیدی والے نے سینٹر بھی قائم کر دیا ہے، بڈھوں کو لے جا کے ادھر داخل کر دیتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کا چھٹکارا ہو جائے گا، خدا کی قسم چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اگر یہ کام آپ نے کیے، ماں باپ کی نافرمانی کی، لوگوں کی عزت نہیں کی، ان کی توقیر نہیں کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، ہرگز اچھے کام کر لیں، مسجدیں بنا لیں، سکایہ مسجد بنا لیں، پانی پلائیں، مسجدوں کو روشن کر لیں، بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا۔ تو یہ پہلے تو اپنے اندر کا جو من ہے، جو پاپی ہے، اس کو صاف کرنا ہے نا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں نے، من وہی پاپی رہا، ایمان کی حرارت پا نہ سکا۔ مسجد بنانا مشکل کام نہیں ہے، اس سے زیادہ مشکل کام ہے اس من کو مومن کرنا، یہ بڑا مشکل ہے۔ آدمی اپنی تکلیف زیادہ دیکھتا ہے، دوسرے کی تکلیف پر دھیان نہیں ہے۔ جب خود مشکل میں اللہ کہتا ہے پڑھتا ہے تو اللہ کرتا ہے، اور جب ہم اس کو تکلیف دور کر دیتے ہیں کہ اللہ کہ دیکھا نا میں نے کہہ رہا ہے کتنا اچھا ڈاکٹر کیا تھا، اس ڈاکٹر کی ماں مر جائے تو وہ بچا نہیں سکتا ہے، تو آپ کو بچائے گا۔ اللہ نے بار بار یہ اعتراض قرآن کے اندر انسانوں کے لیے کیا ہے۔ یہ باتیں ہم کو سمجھنی ہے۔ آج کی رات میں قرآن کا یہ درس ہے، یہ قرآن حکیم کا درس میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن حکیم ہے، اس کا درس ہے، یہ لے کر ہم نے ادھر سے اٹھنا ہے، قرآن ہم نے پڑھنا ہے، قرآن ہم نے سمجھنا ہے۔ اچھا میں ان لوگوں کو بھی، بہت سارے جو تراویح کے اندر ادھر بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں خاص کر یہ اقبال جو ہے بڑا پانی پلاتا رہتا ہے۔ یہ بابا جی کیا نام آپ کا ہے؟ ہاں اشتیاق احمد، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو، ادھر بچے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پانی پلاتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کو ان کے مال میں، رزق میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ خوشی سے کرتے ہیں، کوئی ان کو کسی نے ڈیوٹی نہیں لگائی ہے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر تو دیکھیں جو آدمی خود کام کرے گا اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ مسجد میں تو اللہ کا گھر ہے نا، سارے لوگ کرتے ہیں اور کرنی چاہیے۔ خالی ان خادموں کا کام تو نہیں ہے۔ پھر اس مسجد میں دیکھیں خادم کام کرتے ہیں، شبیر، اس کو بھی 28 سال ہو گئے، اس کی خدمت کرے۔ پھر یہ نیا موزن آیا الہی بخش، اس کی بھی خدمت کرے۔ یہ خادمین ہے، دوسرے 4-5 تعارف آپ کا ہو گیا، خدمت کریں۔ مستحقین ہے، یہ سارے مستحقین ہیں، اور آسان ہے۔ مستحقین کے لیے تو آسان ہوتا ہے نا، غیر مستحق کو دینے میں ذرا موت پڑتی ہے، کیونکہ جیب کے نکلتے ہیں نا۔ تو پوچھتے رہتے ہیں مجھ سے، مولوی صاحب یہ پیسہ کون سے فنڈ میں سے دینا پڑے گا؟ پاکٹ میں سے دینا پڑے گا؟ تو میں نے کہا تو پاکٹ ہی سے نکلے گا نا، اور کدھر سے نکلے؟ زکوٰۃ کا دو گے تو بھی پاکٹ ہی سے آئے گا، لیکن زکوٰۃ کی نیت کرو گے تو زکوٰۃ ہوگا۔
ہر ایک کو تو نہیں دے سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ پیچھے, میں تو آگے ہوتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہے, لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے عبد الرحمن, عبد الجبار, مزمل, الشام, اشرف, اسامہ, رفیق, یہ بچیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, زینب اور فراخ, یہ ساری بچیاں ہیں. زہیب کون ہے؟ یہ سارے بچے ہیں, ان کو جو ہے تحفہ دیں گے, لیکن یہ تحفہ ہم دیں گے 29 تاریخ کو, ٹھیک ہے نا. انہوں نے چھوٹے بچے نا, ان کو دیں گے تو خوش ہوں گے. بڑوں آپ کو بھی چاہیے تو آپ کو بھی دے دیں گے, لیکن آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو آسان فرمائے. جس نے شوق سے ایک کام بھی مسجد کا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور بخشش کرے گا. حضور نے فرمایا جس نے خالص نیت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے مسجد کو بنا کی, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا, بلکہ اسے بنا دیا, بنائے گا نہیں کہ وہ مزدور آئیں گے تو بنائیں گے. جیسے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم مکان بنائیں گے, سیلاب زدگان کے لیے الگ شہر بنے گا, جیسا زلزلہ زدگان کے لیے آپ نے ایبٹ آباد میں بنایا. 5 سال میں آپ وہ نہیں بنا سکے تو یہاں سیلاب زدگان کے لیے کیا بنائیں گے آپ؟ اللہ معاف کرے. لیکن مدد ضرور کرنی چاہیے ان غریبوں کی, فقیروں کی. اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو بھی کہے دے. اور اب درود شریف کی ایک چھوٹی سی مجلس ہوگی اور صلاۃ والسلام کے ساتھ اختتام پذیر ہوں گے. ہم نے تو 1 بجے کا ٹائم دیا تھا, تھوڑا 15-20 منٹ ادھر ادھر ہو جاؤ. پھر اب یہ طلع کے ذمہ ہوگا, مسائل میں آ کے بیٹھ جاؤں گا. طلع جو ہے چھوٹے موٹے مسائل, تو 2 بجے پھر انشاءاللہ شبینہ شروع ہوگا. شبینہ ہو رہا ہے نا, شبینہ ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز نماز تہجد ہوگی. تسبیح تو نہیں پڑھتے, تسبیح تو 29 کو پڑھتے نہیں پڑھتے. اچھا, نماز تہجد ہوگی اور شبینہ ہوگا, تو ان سب میں شرکت کریں. نماز مسجد کے اندر پڑھنے کا ثواب جو ہے 27 گنا زیادہ ہے دوسری جگہ سے, سمجھ آئے نا. اور پھر آپ گھر میں جائیں گے تو سو جائیں گے. بات یہ گھر کے اندر جو ہے مسئلہ ہوتا ہے, بچہ رو رہا ہے, بیوی نے کوئی پریشانی کھڑی کر دی, بیگم کہہ رہی ہے کہ یہ کیا. تو بہت کم عورتیں ہوتی ہیں نا کہ جو رات وہ بھی جاگ رہی ہوں. ہمارے پیارے نبی تو خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس رات کو جگایا کرتے تھے. سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رات کو اٹھا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے اپنے تہ بند کو سختی سے باندھ لیتے تھے. ناڑا سختی سے کیوں باندھتے ہیں کہ ابھی کام کرنا ہے تو ناڑا ذرا سختی سے باندھ لے, ایسا نہیں کھل جائے. تو سختی سے آپ اپنی تہ بند کو باندھ لیتے تھے اور ساری رات عبادت کرتے تھے لیلۃ القدر کی. جب اب پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے ہوئے ہیں, بخشوانے والے ہیں, وہ یہ عبادت کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں بھی کرنی چاہیے. اور یہ مسجدیں کھلی رکھنی چاہیے, مسجدوں کے اندر لوگوں کو آنے جانے دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدقہ فطر رہ گیا. دیکھیے صدقہ فطر جو ہے وہ مختلف لوگوں نے مختلف بیان کیا ہے, لیکن وہ ہے ایسا کہ ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق دے. اس لیے میں پیسے نہیں بتاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ 2 سیر گیہوں کی قیمت دینی ہے. کتنی؟ ہر آدمی نے 2 سیر گیہوں کی قیمت. کیونکہ یہ لوگ بعض یہ چندے والے مانگنے والے نا, وہ کہتے ہیں 100 روپیہ, ایک بار ہے 120 روپیہ, تو یہ تو اپنا فائدہ دیکھتے ہیں نا کہ زیادہ مل جائے گا. لیکن اگر آٹا 35 روپے کا ہے تو 75 میں بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تو محروم نہ ہو. جس کے پاس 100 روپے نہیں ہے وہ 75 دینا چاہتا ہے تو 75. 35 کا ہے نا آٹا. کتنے کا آٹا؟ آٹے والا کوئی ہے ادھر؟ 34 روپے کا. تو 34 روپے 34 روپے کا ہے تو پھر تو 75 سے بھی کم میں ہو جائے گا. سمجھ آئی نا بات؟ تو جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق آپ نے خود بھی اپنا بھی دینا ہے, اپنے نابالغ بچوں کا بھی دینا ہے. البتہ بیوی کا اور نابالغ بچے جو ہیں ان کو پوچھ کر ان کو بتا کر دیں. اگر آپ نہیں دینا ہے تو ان کو بتائیں کہ آپ کا صدقہ فطر ہم دے رہے ہیں, یا وہ خود دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ عادت پڑے گی ان کو دینے کے لیے. یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ یہ ہے, ورنہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. ہاں جو پیسے والا آدمی ہے تو اس کا پھر 75 روپے میں تو ادا نہیں ہوگا, کیونکہ اس کا تو افطاری میں بروسٹ ہوتا ہے. تو جس کی افطاری میں بروسٹ ہے آپ بتائیے اس کا کھجور کے ساتھ صدقہ فطر ادا ہوگا؟
اس لیے سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس گیا تو پوچھنے کے لیے، تو میں اپنے جیب میں کشمش رکھتا تھا. کیا رکھتا تھا؟ کشمش کا کام کرتے تھے، تو میں کشمش رکھتا تھا، ہر ایک کو یہ دیتا رہتا تھا. تو حضور نے فرمایا تو کشمش رکھتا ہے جیب میں، تو دوسروں کی طرح آٹا نہیں دے، کشمش کی مقدار میں دے. وہ کشمش کی مقدار میں صدقہ فطر دیتے تھے. آج کے اعتبار سے وہ دینے جائیں گے آپ تو 860 روپے کا صدقہ فطر ہے. یہ صدقہ فطر حضور نے فرمایا یہ کس لیے کہ رمضان کے روزے جو آپ نے رکھے ہیں یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہیں گے. کیا کریں گے؟ معلق رہیں گے، یہاں تک کہ آپ صدقہ فطر ادا کر دیں خلوص کے ساتھ. یہ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو آسمان پر کہے گا آپ اس کو جاری کر دو. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو اور اس ليلۃ القدر کی رات کو قبول و منظور فرمائے.